بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورۃ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، 50 نمبر پہ یہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں جو ابتدا ہے وہ معراج کے سفر سے ہے. اور معراج کا سفر اللہ جل جلالہ نے عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کروایا کہ 10 سال کے جو غم تھے وہ سارے کے سارے دور ہو گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات میں سیر کروائی. بعبدہ، اپنے خاص بندے کو. عبدیت یہی رفعت شان ہے اور یہی مقام اور مرتبہ ہے. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، جس میں ہم نے برکتیں عطا فرمائیں تاکہ ہم ان کو اپنے رموز و اسرار، اپنے قدرت کے کرشمے، اپنی جو قدرت کے کارنامے ہیں وہ ان کو دکھائیں. کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جنت کے واقعات دکھلائے گئے، جہنم کے واقعات دکھلائے گئے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں فرمائیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا ہے، بڑا دیکھنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ دلیل عقلی نقلی کے طور پر ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس میں ہم نے ان کو مضمون ایک دیا جس مضمون میں یہ بات تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو تم کارساز اور دوست نہ بنو. ذریۃ من حملنا مع نوح، اور کیا ہے کہ نوح علیہ السلام اور اولاد، اے اولاد ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد ان کی جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کی، یعنی کہ شکر ادا کرو. انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ کیا تھے؟ عبدا شکورا، بڑے شکر گزار اور اللہ جل جلالہ کا شکر بجا لانے والے تھے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور بنی اسرائیل کے کو ہم نے متنبہ کیا، ان کو ہم نے آگاہ کیا، ان کو ہم نے تنبیہ کی. فی الکتاب، تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، حقوق اللہ تلف کرنے کی وجہ سے دنیا میں تمہیں 2 دفعہ آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر مصائب آئیں گے، تمہارے پر فساد برپا کیا جائے گا. مرتین، 2 دفعہ. فی الارض سے مراد شام ہے. 2 دفعہ ان کو کیسے ہوا؟ ایک بخت نصر کا ان کے اوپر ایسا حملہ ہوا کہ 70 سال تک یہ ذلیل و خوار ہو کے غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تمہارے اوپر بڑی سخت اور بڑی سرکشی وہ کریں گے. وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہاں پہلی بار کا تو ہم نے مسلط کیے تھے تمہارے اوپر، اور ایسے بندے جو بڑے سخت جنگجو، مطلب یہ ہے کہ وہی اشارہ جو بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ گھروں میں گھس گئے اور ایک ایک یہودی کو پکڑ رہے تھے اور ایک ایک کو وہ قتل کر رہے تھے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ وعدہ ہوا تھا اور اس نے ہو کر ہی رہنا تھا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، ہاں دوسری بار تم کو غلبہ ان پر کہ جو ایرانی فاتح سائرس کی مدد سے تم نے حملہ کیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال دیا بہت زیادہ. وَبَنِينَ، بچوں کی سے مدد کی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور لشکر کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے تمہیں خوب کیا. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم بھلائی کرو گے تو بھلائی کا جو ثمرہ ہے وہ تمہیں ہی ملے گا، اس کا نتیجہ تمہاری جانوں کو ملے گا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر ہی آئے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، ہاں کہ تمہارے اوپر کیا ہے کہ جب آئے گا میعاد دوسری بار، جب اللہ کی طرف سے جو وعدہ تھا وہ آیا. لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
کہ تمہارے چہرے تو بگڑے ہوئے تو گھس جائیں گے مسجد میں جس طرح گھسے تھے اس میں پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ کیا ہوں گے، حملہ آور ہوں، برباد کر دائیں اور ہر ایک چیز کے اوپر غالب آ جائیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہاں امید غالب ہے، یقین ہے کہ اللہ جل جلالہ بِاتِّبَاعِ محمد تمہارے اوپر رحمت فرمائیں۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم شرارت کرو گے تو پھر دوبارہ سے ہماری سزا بھی اسی طرح آئے گی، تم ویسے کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے جیل خانہ بنا رکھا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ جو قرآن ہم نے دیا ہے یہ رہنمائی کرنے میں بالکل سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، دوسری صفت اس میں یہ ہے کہ مومنین کے لیے یہ خوشخبری سنانے والا ہے۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت کے اوپر، أَعْتَدْنَا لَهُمْ، ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، معاندین سے اللہ جل جلالہ شکوہ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کیا ہے کہ برائی کو کی مثل مانگتے ہیں ان کی بھلائی۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ یہ ہے کہ سبب شر اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے خیر مل جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے کہ بس فوراً کام ہو جائے، فوراً میرے سامنے وہ چیز اور اس کا نتیجہ آ جائے، ثمرہ مجھے مل جائے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، بھئی تم قدرت کی نشانی نہیں دیکھتے کہ ہم کیا ہے کہ دن اور رات کو ہم نے نشانی بنائی اور پھر ہم رات کی نشانی کو دھندلا کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اور وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ، اور دن کی نشانی کو ہم روشن کر دیتے ہیں، مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کیا ہے کہ تمہارے لیے تو ہم وہ دیکھنے والا روشن بنا دیتے ہیں تاکہ تم لوگ کیا کرو، روزی طلب کرو، کہ اللہ جل جلالہ جتنی مرضی لائٹنگ کر لیں، جتنی مرضی چمنیاں لگا دیں، جتنی مرضی روشنی کر لیں، کہ جو دل کی روشنی اللہ جل جلالہ کرتے ہیں اس کے مقابلے کی روشنی کوئی اور کر نہیں سکتا۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم دن رات کی گردش سے سالوں کی گنتی اور کیلنڈر کا کام کر سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر ایک چیز کو خوب تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ ہر ایک چیز میں مکمل طور پر ان کی کافی شافی جواب ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، ہر ایک انسان کے اوپر لازم کر دیا ہم نے کہ ان کے گلے میں اس کا عمل ڈال دیا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ہم اس کی وہ چپ اور اس کا جو گلے کے اندر جو ریکارڈنگ ہو رہی وہ ہم نکالیں گے۔ کتابًا یلقاہ منشورا، کہ لکھی ہوئی کتاب وہاں سے پرنٹ شدہ جو ہے وہ ملے گی، کہ جو ان کی چیزیں تھیں ویڈیو جو ہے وہ پرنٹ کی شکل میں ملے گی۔ اقرأ کتابک، کہا جائے گا کہ پڑھ اپنی اس نامہ اعمال کو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج آپ کے حساب کتاب کے لیے، آج کے دن کے لیے یہ پڑھنا ہی کافی ہے کہ پڑھتا جا یا خود خوش ہوتا جا، پڑھتا جا یا شرماتا جا، کہ یہ سارا نامہ اعمال تیرے سامنے آ چکا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی شخص ہدایت اختیار کرتا ہے اور جو کوئی شخص پچھتاتا جا، یہ بھی ٹھیک، پڑھتا جا اور پچھتاتا جا۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے اس ہدایت کا فائدہ اس کو خود ہوتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو کوئی گمراہ ہوتا ہے اور اس گمراہی کا وبال بھی اسی کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے اس وقت تک یہاں تک کہ اپنا پیغام مکمل طور پر اطمینان کے ساتھ وہاں تک پہنچ نہ جائے، جب تک ہم رسول بھیج نہ جائے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم چاہتے ہیں کہ یہ بستی ہلاکت کی طرف جا رہی ہے،
اس کی ہلاکت سے پہلے ہم کیا ہے کہ وہاں کے جو اثریہ لوگ ہوتے ہیں اور وہاں کے جو خواص اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم حکم دیتے ہیں طاعت کا کہ تم لوگ نیکی کو اختیار کرو، فَفَسَقُوا فِيهَا، اور وہ اس میں خوش عیش رہتے ہیں، موج مستیاں کرتے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں اور جاتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر اس بستی کے اوپر ہمارا بھی کام پکا اور ٹھکا ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس بستی کو اکھاڑ مارتے ہیں، اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں اور ان کا کوئی چیز بھی نہیں چھوڑتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کے بعد کتنے لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ بات برائے بات نہیں ہے بلکہ ہم نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کفا بربک، آپ کے رب کا یہی آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ کا رب بندے کے گناہوں سے باخبر ہے اور ان کو خوب جاننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ من کان یرید العاجلہ، اور جو کچھ صرف جلدی ہی چلتا ہے کہ بس ابھی ابھی ہمیں مل جائے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جس کو چاہتے ہیں ہم اس کو جلدی ہی دیتے ہیں اور اس کو دکھا دیتے ہیں، لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے لیے ہم جس کو چاہتے ہیں تجویز کر دیتے ہیں جہنم، یصلاھا، اس میں وہ چلے گا اور اس میں وہ داخل ہوگا، مذموما مدحورا، بدحال بھی ہوگا، اور کیا ہے کہ وہ ذلیل شدہ بھی ہوگا، دھتکارا ہوا بھی ہوگا۔ ومن اراد الاخرہ، اور جو آخرت والا ہوتا ہے اور آخرت کی چاہت رکھتا ہے، وسعی لہا، اور اس کی جو زندگی ہے، تگ و دو ہے، کوشش ہے، وہ بھی اسی آخرت کی طرف ہے، وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، اور ایک چیز کیا ہے کہ وہ ایمان کی شکل میں، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی جو محنت ہے، جستجو ہے، وہ بڑی ہی قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہاں اللہ کا سنت کا ہے کہ مقبولین اور غیر مقبولین، یہ اور یہ، ہر ایک کو ہم کیا دیتے ہیں، ہم اس کو مہلت دیتے ہیں، امداد دیتے ہیں، اس کو لمبا کرتے ہیں کہ دونوں کے لیے جو ہے وہ پچ عطاء ربک، اللہ دونوں کو ہی عطا کرتے ہیں۔ وما كان عطاء ربك محظورا، اور آپ کے رب کی عطا بند نہیں ہوتی۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، آپ دیکھیں کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر کیسی برتری دی اور اوپر کیا۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، ایسے ہی آخرت بھی درجات ہیں اور اس کے بھی برکات اور اس کے بھی درجات، اور اس میں بھی اوپر سے اوپر ہے۔ جیسے دنیا میں تم تگ و دو کرتے ہو کہ ہمارا سٹیٹس، ہمارا لیول، حیثیت ہماری پوری رہے، تو پھر آخرت میں بھی جو حیثیات ہیں وہ پانے کے لیے بھی ابھی اپنی تگ و دو کو مضبوط رکھو۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اصول کامیابی کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یہاں پر 15 چیزیں تقریباً آئی ہیں اصول کامیابی کی، کہ اگر وہ چیزیں تم کر لو تو تم کامیاب ہی کامیاب ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، شرک سے اجتناب، کہ بنیاد یہ ہے کہ توحید، اپنا یقین درست ہونا سب سے پہلی چیز ہے اور بنیاد کی بنیاد ہے۔ فتقعد مذموما مخذولا، اگر ایسا نہ کیا تو پھر بے بدحال اور بے یار و مددگار ہی بیٹھا رہ جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے ایک فیصلہ کر دیا اور تمہیں تاکید کر دی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا اصول کامیابی کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی پہنچ جائے بڑھاپے میں، وہ دونوں یا ایک، تو ان کو اف تک بھی نہ ہو کہو، اور ان کے سامنے چون چراں تک تم نہ کہو۔ اچھا، اف اور چون چراں کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ آخری درجہ ہے، ان کے سامنے بولنا، بدتمیزی کرنا، بدتہذیبی کرنا، تانے دینا، اور یہ ہے کہ اپنی جوانی، اپنی نوکری اور اپنے جو کیا کہتے ہیں کہ مناسب دیے ہوئے ان کے نیچے ان کو دبا کے رکھنا اور ان کے ساتھ رویہ نوکروں والا کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آفس کا ٹائم ہوا، 8 بجے آپ آفس جاتے ہیں،
اور پوری تیاری کے ساتھ آپ جانے لگے ہیں اور پورا ٹائم ہے، گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں اور بابا جان نے آپ کو اندر سے آواز دی بیٹا میری بات سن کے جاؤ، تو آپ گاڑی میں اندر ہی اندر دل میں کرتے ہیں ابھی یاد آیا تھا، ابھی تو میرا پورا ٹائم ہے، بات سنتا ہوں تو میں لیٹ ہو جاؤں گا، نہیں سنتا ہوں تو کیا، کہ اپنی مکمل پوزیشن جو آپ کی ناگواری والی ہے اس ناگواری کی پوزیشن میں بھی والدین کو تک نہ کہو جو تم خود سنو، ان کے سامنے تو دور کی بات ہے اور ان کو بولنا تو دور کی بات، وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑکو بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان کو جب بھی بات کرو تو ادب اور سلیقے کے ساتھ بات کرو۔ کسی اللہ نے پوچھا کہ کس حد تک ہم اپنے والدین کی ادب اور والدین کی برداشت کریں، وہ باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، صحت مند باپ اور مالدار باپ، پڑھا لکھا باپ، سلجھا ہوا باپ، تو اس کا جو آپ ادب کر رہے ہیں اس کا تو یہ صفات ہوں تو بندہ عام بندے کی بھی اس بنیادوں کے اوپر ان کا ادب شروع کر دیتا ہے۔ کوئی باپ نہ بھی ہو اگر ان کے اندر بھی سلیقہ ہو، تہذیب ہو، پڑھے لکھے ہوں، مالدار ہوں اور خوب اچھے ہوں، نرم ہوں، تو وہ عام بندے کی بھی بندہ کر لیتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تعلق مالداری کا نہیں ہے، وہ علم کا نہیں ہے، وہ تہذیب اور ثقافت کا نہیں ہے، والدین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ والد ہونے کی وجہ سے ہے، خون کی وجہ سے ہے۔ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ والد جو ہے وہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی زبان ٹھیک نہیں ہے، ان کی گفتگو ٹھیک نہیں ہے، ان کا چال چلن، مطلب جو بھی ہو بھئی آپ کا ان کے ساتھ تعلق یہ والا تو ہے نہیں، آپ کا ان کے ساتھ تعلق تو والد ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور کتنا آپ نے صبر کرنا ہے جتنا وہ بچپن میں آپ کو صبر کر کے پال چکے ہیں۔ کیا ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہے 1.5 سال کا، 2 سال کا، 1 سال کا، اب وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، بابا جانی یہ کیا ہے؟ یہ درخت ہے۔ اچھا یہ درخت ہے، اچھا بابا یہ اس کے اوپر کیا ہے؟ بیٹا یہ پتا ہے۔ اچھا اس کو پتا کہتے ہیں۔ یہ لمبی لمبی کیا ہیں؟ بیٹا یہ ٹہنیاں ہیں۔ اچھا تو بابا جانی یہ درخت جو ہے وہ پھل دیتا ہے؟ نہیں بیٹا سایہ دیتا ہے۔ اچھا سایہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے سایہ بابا جان؟ مطلب ایک چیز پہ وہ 10 سوال کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، بے تکے کرتا ہے، کئی کرتا ہے، اور میٹھے ٹھنڈے اور بہترین انداز میں والد اس کو جواب دیتا ہے۔ تو آج اگر وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ بچپنے میں جا چکے ہوئے ہیں اور وہ ایسی حالت میں جا چکے ہوئے ہیں، تو وہ سب سے زیادہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں پیر بھی وہی ہیں، اور سب سے زیادہ غوث اور قطب اقطاب آپ کے آپ ان سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ان کے لیے اپنے جو بازو ہیں وہ تواضع کے آپ نیچے کر کے رکھیے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا عہدہ دے دیتے ہیں الیاذ والامان، وہ اپنے والدین کو اس رویے سے کرتے ہیں کہ وہ ڈرے ڈرے سہمے سے رہتے ہیں، بیٹے سے بات نہیں کر سکتے، بیٹے کو کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ مانگ نہیں سکتے، کوئی ضرورت اپنی نہیں رکھ سکتے، اپنے دوستوں کی دعوت نہیں کر سکتے، اپنے دوستوں کے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکتے، ڈرے ڈرے سہمے رہتے ہیں، یہ دبا کے رکھتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ اپنا ہی سارا کچھ جناح الذل کہ اپنے بازو کو کندھے کو اللہ نے اگر دی ہے تو آپ کیا ہے کہ والد کے ہاتھ میں سارا کچھ رکھ کے کہ بابا جان اب مجھے دے دیں، مجھے اتنا وہ کریں، من الرحمہ یہ رحمت کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے۔ وَقُلْ رَبِّ رَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ایک یہ تھا کہ آپ اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ بھی ان کے درست کریں، ایک یہ ہے کہ آپ نے خود اپنا معاملہ ان کے ساتھ ٹھیک کیا، اگر ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو یہ مستقل دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ان کو پر رحمت فرما کیسے جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی۔ یہاں پر جو ہے نا ربا کا لفظ آیا ہے، جو پل پل لمحہ لمحہ بات پہ انہوں نے میری نخرے اور ناز اٹھائے ہیں، تو ان کے ان ناز اور نخرے اور ان تکالیف کی وجہ سے ان کو کیا ہے، ان کے اوپر رحمت اور شفقت فرما۔ کسی نے خوب کہا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ غریب نہیں ہوتے، چھوٹے بچے غریب نہیں ہوتے، ان کے والدین غریب ہوتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں چلنے دیتے بچے کو کہ ہم غریب ہیں، وہ عید کے سوٹ بنائیں یا نہ بنائیں، وہ جوتے بنائیں یا نہ بنائیں، وہ اچھا کھائیں یا نہ کھائیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کی عید کی چیزیں
اور بچوں کے اسکول کی چیزیں اور بچوں کی ضروریات وہ پوری اپنی وسعت کے مطابق ان کو محسوس نہیں ہونے دیتے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم. کمال اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہارے دلوں کی ساری کیفیت سے اللہ پاک جانتے ہیں. تم کہتے ہو جی وہ ٹھیک ہے لیکن ہم بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہیں. جس امی ابو نے جیسے گھی بنا کے بیچ کے آپ کو پڑھایا, جانور پال کے آپ کو پڑھایا, سارے جو شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک سٹیپ جائیں تو دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں. جی آج آپ ڈاکٹر اور پروفیسر بن چکے ہیں تو تعارف کروانا تمہیں شرم آتی ہے کہ یہ میرے بابا جانی ہیں, سیدھے سادے سے ہیں, بھولے بھالے سے ہیں. آج ان کا تم تعارف نہیں کروا سکتے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, کہ اللہ جل جلالہ تمہارے جو اندر کے اخلاص کو خوب جانتے ہیں. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. اگر تم سعادت بننا چاہتے ہو تو اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کے لیے غفورا, بہت زیادہ ان کو معاف کرنے والے ہیں, ان سے ان کی رجوع کا کیا کرنے والے ہیں, احترام کرنے والے. وآت ذی القربى حقہ, کامیابی کا تیسرا اصول کہ ادائے حقوق حق, جس کا حق ہے اس کو ادا کرنا. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. رشتہ دار کو مکمل حق دو, اور کیا ہے کہ جو راستے میں گزرنے والا ہے اس کو حق دو, اور بے موقع مت اڑاؤ چیزوں کو. کیا مطلب؟ رشتہ داروں کا حق یہاں پر ہے, پیسہ نہیں آیا. رشتہ داروں کا حق آیا ہے, پیسہ نہیں آیا. مطلب کیا ہے, ان کا حق کیا ہوتا ہے, ان سے ملنا ان کی خیریت لینا, ان کے پاس آنا جانا اور ان کی دل جوئی کرنا, یہ رشتہ داری ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. بے موقع اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. شیطان تو ایسا اپنے رب کا ناشکر ہے. اچھا یہ کہ مبذرین فضول خرچی کرنے والا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چیز فضول خرچی میں آ رہی ہے اور یہ میری ضرورت کی, یہ چیز فضول خرچی میں آ رہی ہے اور یہ میری ضرورت کی ہے؟ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ آپ مارکیٹ جاتے ہیں, آپ نے اپنی لسٹ لکھ لی, یہ چیزیں مجھے چاہیے. اب جب جاتے ہیں تو کیونکہ آپ کی ضرورت کی یہی چیزیں تھیں, اب یہی لے کے آئے. اس سے اوپر جو آپ کو نظر آتی گئی آپ خریدتے گئے, تو مطلب وہ آپ کی ضرورت نہیں تھی. اگر ضرورت ہوتی تو آپ گھر میں بیٹھ کے اس کو لکھ کے جاتے. وہ آپ کی ضرورت سے اوپر ہے. ہاں وہ اور چیز ہے کہ وہاں پر کوئی چیز دیکھ کے آپ کو یاد آ گئی ہے, وہ اوریجنل میں ہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ کے گھر کی ضرورت کی, جو نیڈ بہت زیادہ ضرورت کی ہیں, وہ آپ گھر میں بیٹھ کے اس کو محسوس کرتے ہیں, اور جو ضرورت کی نہیں ہے وہ اوپر کی ہیں, آپ ویسے ہی اپنی ٹوکری بھر کے آپ لے آتے ہیں, اپنی گاڑی بھر کے لاتے ہیں, اپنا شاپر بھر کے لے آتے ہیں. ایک تو ہے یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات رشتہ داروں اور دوسروں کو دینے کے لیے, نیچا کرنے کے لیے, ان کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اس سے زائد آپ ان کو دے دیتے ہو. تو ان چیزوں سے بچو, جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا ہی دینے کی کوشش کرو. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ. کیا ہے کہ اگر تم منہ پھیرنا چاہتے ہو مستحقین سے, ابتغاء رحمة من ربک, کہ رزق تمہارے پاس اللہ کا, جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے, لیکن آپ ان کو دے نہیں سکتے. ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. کہ اللہ سے اگر تم امید رکھتے ہو, اگر تو اللہ نے دیا ہے تو ان کو باعزت طریقے سے, سلیقے سے, تہذیب سے, احترام سے, اکرام سے, وقار سے ان کو دو. اگر نہیں دے سکتے یا تمہارے پاس نہیں ہے تو عزت ان کو پھر بھی دو, ان کو جھڑکو نہیں. قولا میسورا, نرمی کے ساتھ بات کرو. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جملہ آپ کے راشن سے زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہو. آپ کا ان کے لیے ایک جملہ, آپ کی ان کی روزانہ جو ان کو ماہانہ آپ خرچہ دیتے ہیں, اس سے بھی بہتر ان کے لیے ثابت ہو. تو بات آپ کو دینے کے بعد بھی سخت نہیں کرنی, نہ دے کے بھی سخت ان کے ساتھ بات نہیں کرنی. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. میانہ روی کو اختیار کرنا ہے. یہ بھی نہیں کرنا کہ بالکل خرچ نہیں کرنا, اور یہ بھی نہیں کرنا کہ بالکل ہاتھ کھول دینے ہیں. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, کہ وہاں سے تنخواہ ملی اور اسی دن پوری کی پوری تنخواہ وہیں پر غریبوں میں تقسیم کر کے آ گیا, اور پورا مہینہ اپنے ہاتھ ملتا رہا اور اپنے گھر والوں کو کیا کھلاؤں وہ کرتا گیا. میانہ روی, آپ اپنی ضروریات کو بھی دیکھیں,
اور ان کی ضروریات کو بھی دیکھے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کا رب خوب فراخ دل دیتا ہے، رزق خوب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے لیے تنگی کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور خوب ان سے باخبر ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، ساتواں اصول کامیابی وہ کیا ہے کہ اپنے اولاد کو افلاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، شبہ کی وجہ سے قتل مت کرو۔ قتل کرنے میں تشریح یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو حقیقی طور پر قتل کرنا، دوسرا یہ ہے کہ ان کے فیوچر کا نہ سوچنا، ان کے فیوچر کا نہ سوچنا۔ یہ چھوٹے طبقے کے لوگ چھوٹے سے بچے 6 سال 7 سال والے کو کام پہ لگا دیتے ہیں، وہ بھی خشیت املاک، وہ بھی قتل کرنے کے مترادف ہے کہ ان کو بچپن میں ہی ایسی چیز پہ لگا دینا جس پہ یہ ہے کہ ان کا فیوچر بھی آؤٹ ہو جائے گا، اتنا چھوٹا بچہ اس کام اور اس قابل نہیں ہوتا۔ تیسری صورت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو ایسا فیوچر دینا کہ جس میں نہ وہ فیوچر کے رہیں، نہ آپ کے رہیں، نہ اللہ کے رہیں، نہ اللہ کے دین کے رہیں، تو یہ بھی قتل کرنے کے ہی مترادف ہے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم ہی دیں گے۔ ان قتلهم كان خطئا كبيرا، قتل کرنا اور ان کو ختم کرنا بہت بھاری گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت ہی بڑی بے حیائی والی چیز ہے۔ وساء سبیلا، بہت بری راہ روی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ایک اصول بتایا، یہ نہیں فرمایا کہ لا تزنوا، زنا نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اسباب زنا بھی اختیار نہ کرو۔ جس گلی میں گندگی اور اس طرح کی چیز ہو تو اس محلے اور گلی میں بھی نہ جاؤ، اس چینل پہ بھی نہ جاؤ اور اس محفل میں بھی نہ جاؤ، کہ وہ والے سبب اختیار نہ کرو، کیونکہ جب سبب اختیار ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر پڑنا بھی، اس سے بچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نامہ اصول کامیابی کہ کسی کو بھی حرام طریقے سے اس میں بعض یہ موبائل وغیرہ میں یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں اور اپنے مقصد کی چیزیں ہی ویسے تو نکالتے ہیں، لیکن وہ جب نکل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی یا کوئی ایڈ بھی آ جاتی ہے، یا ویسے اس قسم کی کوئی غلط ایڈ آ جاتی ہے، یا وہ مجبوری بن جاتی ہے اس کو نکالتے ہوئے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ علماء نے اس کے اوپر بھی، موبائل کے اوپر بھی مستقل کہا کہ اگر کوئی لوگ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، کہ اس کو سکپ نہیں کر سکتے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اور اچھی چیز ڈھونڈنے کے لیے اسی میں ہی جو ہے نا وہ پڑ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو موبائل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لا تقربوا الزنا، اگر اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہ اچھی چیز، آپ یہاں سے اچھی چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو کنٹرول ہی نہیں ہے، آپ کسی اور راستے چلے جائیں گے تو آپ نہ جائیں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ سکپ کر دیں، آگے پیچھے ہو جائیں، بچ جائیں۔ یہ وہی ہوگا کہ پہلی نظر آپ کی چاہت کے بغیر وہ چیز آ گئی ہے، اس سے آپ نکل جائیں، ایک طرف ہو جائیں۔ اگر اس سے نکل نہیں سکتے، ایک طرف نہیں ہو سکتے، اور بار بار آپ اس چیز میں پڑ رہے ہیں، پھر اس کو لاک کریں، ان انسٹال کریں، اس طرف جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لا تقربوا الزنا، ان اسباب میں پھر آپ پڑ جائیں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کیا ہے کہ کسی جان کو حرام طریقے سے، جس کو اللہ جل جلالہ نے مکرم اور محترم بنایا، اس کو قتل نہ کرو مگر حق طریقے سے، مگر کیا ہے کہ جس کو قاضی نے اور حکومت نے فیصلہ کر دیا ہو۔ یہ نامہ اصول کامیابی۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، جس کے اوپر ظلم کیا گیا، تحقیق اس کے جو وارث ہیں، ولی ہیں، ان کو غلبہ عطا کیا ہم نے۔ کیا مطلب؟ وہ ان سے فدیہ لے سکتا ہے اور ان سے اس کا بدلہ لے سکتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، قتل میں بھی تجاوز نہ کیا جائے۔ انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، یہاں پر بھی یہ ہے کہ مال یتیم، 10واں اصول کامیابی، مال یتیم کے بھی قریب نہ جاؤ۔ یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ یتیم کے مال کے بھی، یہ بھی نہیں کہا کہ لا تاکلوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ یہاں پر بھی ہے کہ مال کے قریب بھی نہ جاؤ جو یتیم کا ہے، مگر یہ ہے کہ شرعاً جو درست طریقہ ہو اس طرح طریقے سے تم جا سکتے ہو۔
حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، سمجھداری کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کامیابی کا 11واں اصول کہ جو عہد و پیمان تم کر لو اس کے اوپر پورے اترو۔ بالعہد ان العہد کان مسئولا، جو عہد ہے اور جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور کیا ہے کہ اصول کامیابی 12واں، جب ماپنا چاہو تو پورا پورا ماپو، جب تم تولنا چاہو۔ یہ بہت بہترین اور خوبصورت انجام ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے اور اس میں تمہاری دسترت میں نہیں ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، دل، آنکھ، سماعت، کان، آنکھ اور دل، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا ان کا کتنا کتنا استعمال ہوا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، 15واں اصول کامیابی یہ ہے کہ زمین میں اکڑ کے مت چلو، زمین میں اتراک کے مت چلو، اور زمین میں تم ٹھاٹ کے ساتھ سینہ تان کے مت چڑھو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیا ہے کہ کیا کر لو گے اگر تم زمین پہ یوں چلتے ہو کہ اپنے پاؤں کو ایسے رکھتے ہو، زمین کو تم پھاڑ دو گے، سینے کو تان کے تم پہاڑوں کو جو ہے وہ ایک طرف کر لو گے، پہاڑوں کا سینہ بڑا ہے یا تمہارا بڑا ہے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ سارے جو کام ہیں یہ گھٹیا ہے، کمیوں کے کام ہیں، اور اللہ کے ہاں بڑی ناپسندیدہ یہ کام ہے کہ تم اس طرح سے کرو کہ اپنی جو چال ہے اور اپنے جو انداز ہیں اس سے تم لوگوں کو دکھاؤ کہ میں بڑی شے ہوں۔ وہ اپنے آپ کو تو بڑی شے، خود تو متاثر ہو سکتے ہو، لیکن وہ لوگ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے ہاں بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ احکام اللہ جل جلالہ نے یہ 15 اصول کامیابی جو دیے ہیں یہ کیا ہے کہ بڑی حکمت کی بنیاد پہ ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پھر اللہ پاک نے دوبارہ سے بات فرمائی 15 دینے کے بعد، ان میں سے ایک جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو۔ جو یقین اللہ والی بات ہے، یقین آ جائے کہ ایک اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، قرآن نے بار بار اس پہ زور دی۔ اللہ کے علاوہ کے جتنے بت ہیں ان تمام کو توڑ دو، کیا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پھر تمہیں جہنم میں دھکیلا جائے گا اور جہنم میں ملامت کیا ہوا تمہیں اندر پھینکا جائے گا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا تم چن لیا ہے اور تمہارے رب نے بیٹوں کے ساتھ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، تم بڑی بھاری بات کرتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، شفقت خداوندی کہ سمجھانے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں توحید کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ہر ایک قسم کی مثال دی اور اس کو بار بار پھرا۔ صرفنا تصریف، گردان، یعنی ایک چیز کو تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ بار بار پیش کرنا۔ اب مکی صورتوں کا مضمون تقریباً ایک ہے، پہلو دوسرے ہیں۔ صرفنا، تاکہ ایک بات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ توحید کے اوپر تم آؤ۔ وما یزیدہم الا نفورا، لیکن یہ ہے کہ ان توحید کی بجائے وہ نفرت ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون، ان سے پوچھئے جیسے یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا ذرے برابر کا بھی الہ، کما یقولون جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو پھر ان کے ساتھ مل کے عرش والے اللہ کے ساتھ کے لیے یہ بھی کوئی راستہ بنا لیتے۔ الہ تھوڑا سا تو کچھ دیتا، دو پارٹنر جیسے ہوتے ہیں، کچھ اختیارات تو ہوتے ہیں، تھوڑا بہت تو ان کے پاس ہوتا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ تو پاک ذات ہے، جب بھی کمی کی نسبت اللہ کی طرف آتی ہے تو سبحان آتا ہے کہ انہوں نے بچیوں کو اور انہوں نے دوسرے جو اپنے لوگ ہیں ان کو اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ تو پاک ہیں بچیوں سے، اللہ بچوں سے پاک، اللہ شرک سے پاک ہیں کہ یہ لوگ ان کو اللہ شراکت سے پاک ہیں۔ سبحانہ وتعالی
عما یقولون علوا کبیرا، کہ جو کہتے ہیں علوا کبیرا، اونچی بلند و بالا ہیں، تسبح له السماوات السبع والارض، اور اس کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، ومن فیہن، جو کچھ ان کے اندر ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں ہوتی مگر ہر ایک چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ درخت کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرتا، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ پانی اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتا، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ پتھر اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہوا اللہ کا ذکر کیسے کرتی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہر ایک چیز، ان من شیء، ہر ایک چیز، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ جل جلالہ بڑے تحمل والے حلیم ذات ہیں، غفور بہت معاف کرنے والے ذات ہیں، کہ ہر ایک چیز مطیع اور فرما بردار ہے۔ ایک حضرت صاحب بات ماننے کو تیار نہیں اور لگڑ بگڑ باتیں کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک یوں ایک منٹ اور سیکنڈ سے پہلے کھڈے لگا دیں اور دیوار کے ساتھ لگا دیں، کیوں نہیں؟ اس لیے انہو کان حلیما غفورا، وہ حلیم ہیں، بردبار ہیں، غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اس لیے کہ چند ایک کلا بازیاں کھانا چاہتا ہے تو کھا لے، کیا کر لے گا یہ؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ جعلنا، ہم نے آپ کے اور ان کے درمیان جنہوں ایمان نہیں لاتے، حجابًا مستورا، ہم نے آخرت میں اور ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھا کرتے تھے تو ابو جہل کتنی دفعہ پکڑا گیا، دن میں سب کے سامنے آگے آگے بیٹھ کے آگے آگے کھڑے ہو کے کہتا تھا ان کی بات نہ سنو، اور رات کے وقت میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، دوسرے سرداران بھی فرماتے ہیں، وقتاً فوقتاً تہجد کے وقت میں حرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے تھے، ان کو قرآن کا ایسا نشہ چڑھ گیا تھا کہ جب تک رات میں جا کر تلاوت نہ سنتے ان کا دن اور رات سکون سے نہیں گزرتا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پڑھ تو رہی ہیں، سن تو رہی ہیں، لیکن حجاب مستورہ، جو ہدایت کا راستہ ہے، ان کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے، اندر چاہت نہ ہونے کی وجہ سے یہ ان کو ہم نے راستہ کر دیا۔ کیا؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیے کہ وہ سمجھ نہ سکیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، لیکن ان کو پھر بھی ایک چیز پہ چبھن ہے، قرآن کی جو مثالیں ہیں اور قرآن کی جو قدرت کی چیزیں ہیں، قرآن کی جو ایک حکمت کی چیزیں ہیں، بڑی غور سے سنتے ہیں، کیا کمال اور گہرائی کی بات کی۔ جب آپ قرآن میں بات کرتے ہیں کیا وحدہ ہو کہ اللہ ایک ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ پیٹھ پھیر کے چل دیتے ہیں، بس یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، باقی قرآن بالکل ٹھیک ہے، درست ہے۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ وہ اس سے کیا سنتے ہیں، اِذْ يَسْتَمِعُونَ، کان لگا کر، وَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ آپ کی بات تو سنتے ہیں کان لگا کے، پھر دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں سن رہے تھے؟ ایک سردار دوسرے کو کہتا چلو میں تو سننے کے لیے کیا تھا، آپ کیسے؟ وہ کہتا آپ کیسے؟ کہتے ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ لوگ جو اتباع کرتے ہو یہ بندہ تو مجنون ہے۔ اس سے ایک پتہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ ایتھر محو ہو کر قرآن میں وہ گم ہو جائے، لوگ کہیں کہ اس کو کسی اور چیز کا پتہ نہیں ہے، قرآن کا کتنا عاشق ہے اور قرآن میں کتنا محو ہو چکا ہوا ہے، لوگ اس کو کہیں کہ یہ اپنے آپ میں قرآن کے علاوہ ہر ایک چیز میں جو ہے وہ دوسری چیزوں میں یہ پاگل ہے، قرآن کی چیزوں میں یہ کہے کہ سیانہ ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، آپ دیکھیں کہ کیسے تجویز کیے انہوں نے آپ کے لیے القاب، فلا يستطيعون سبیلا، یہ لوگ اب راہ نہیں پا سکتے، یعنی کہ کبھی رجلا مسحورا کہتے ہیں، کبھی انکا مجنون کہتے ہیں، یہ انہوں نے آپ کے لیے القاب یوں تیار کر رکھے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، انہوں نے کہا کہ یہ سوال اٹھایا اور کہا کہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں، ہم جب ہڈیاں ہو جائیں، چور چور ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں اور خلقاً جدیدہ
پھر ہمیں دوبارہ سے نئی زندگی ملے گی؟ یہ عقل میں آنے والی چیز. قل کونوا حجارة او حدیدا، جی ضرور تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم مٹی مٹی ہو جائیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ. مٹی تو پھر بھی شیپ میں آتی ہے، تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، اس سے بڑی کوئی اور مخلوق پتھر لوہے سے بھی علاوہ، فی صدورکم جو تمہارا دل ہے کہ تم اپنی خاصیت اور اپنی نیچر کو تم چینج کر دو اور خاصیت کو تم مسخ کر دو. فسیقولون من یعیدنا، اور وہ یہ کہیں گے کون ہمیں لوٹائے گا دوبارہ اس شکل میں. قل الذی فطرکم اول مرہ، جی وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا. پہلی دفعہ کا انکار نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے. جب پہلی دفعہ اس ذات نے بنایا ہے تو دوبارہ وہ ذات بھی بنا سکتی. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، بس پھر یہ ہے کہ وہ یوں کھرکنا شروع کر دیں گے. اچھا سر ہلانا شروع کر دیں. ہاں پہلی دفعہ تو اسی نے بنایا ہے، دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا. پہلی دفعہ تو انہوں نے بنایا ہے، قطرے سے ایک انسان تو بنا دیا، ذرے سے انسان نہیں. جب بندہ مجبور ہو، نہ اس کے پاس عقل ہو نہ دلیل ہو، ہٹ درمی پہ ہو، اور اس کو سمجھانے والا آسان طریقے سے سمجھا دے اور وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگائے تو پھر سر ہی ہلاتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اچھا پھر یہ بتائیں کہ یہ کب ہوگا؟ باطل کا ہمیشہ طریقہ ہے، باطل کا ہمیشہ طریقہ. وہ آپ سے گفتگو کرے گے، وہ دہریہ ہو، وہ قادیانی ہوں، یا وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، ایک نقطے کی گہرائی تک اس کے نتیجے کو کلوزنگ پہ جب آپ پہنچیں گے تو وہ دوسرا سوال لے کے آپ کو نکل جائے گا. اس کی انتہا تک کبھی نہیں جائے گا، اس کی کلوزنگ کرنے ہی نہیں دے گا کہ جو بات ہم مسئلہ کر رہے ہیں اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اس بات کے اوپر دہریے سے بات آپ کر لیں. بالکل جب اینڈ پہ آپ کلوزنگ کرنا چاہیں گے وہ دوسرا سوال لائے گا، آپ کو وہاں سے ہٹا دے گا. اب مکمل بات سر ہلا کے اللہ نے ان کو مکمل جب بند کر دیا، اگلا سوال کیا کر دیا، اچھا یہ کدوں ہونا ہے بھائی؟ وہ نہیں مانا کہ میں مان گیا ہوں، وہ نہیں مانا، سر ہلا دیا، تسلیم نہیں کیا، پر کہہ دے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، یہ کب ہوگا؟ کیا اچھا ہوگا تو صحیح، پھر جب ہوگا تو پھر ہی صحیح، کب ہوگا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ کو کیا جلدی ہو سکتا ہے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، ہاں اس وقت جب ہم کہیں گے یا اسرافیل، ہم پکاریں گے سور پھونک دو، فتستجیبون بحمدہ، پھر تعریف سے وہ جواب دیں گے. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، وہ کہیں گے کہ دنیا میں اور برزخ کے عالم میں ہم تو صرف تھوڑے سے دن رہ کر آگے تھے. جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ ہے کہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک صبح یا ایک شام گزاری تھی، یا انہوں نے اشراق کا وقت گزارا تھا، یا عصر کا وقت انہوں نے تھوڑا سا لمحہ گزارا تھا. وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کیا ہے کہ میرے بندوں کو آپ کہیں، طریقہ تبلیغ بتایا گیا. یقول التی ہی احسن، کہ اخلاقی اعتبار سے بہترین انداز میں ان کو آپ سمجھائیں. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان بھی جھڑپیں کرواتا ہے. شیطان ہے جو اس طرح سے آ جاتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان بڑا ظالم دشمن ہے. وہ کہتا ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں پیار نہ رہے. جیسے ان کو سمجھایا جاتا ہے تو بیوی کو بھی تھوڑا سا سمجھا کے شیطان کو 2-4 گالیاں دے کے اپنے صلح کر لو. جیسے مارکیٹ میں خان صاحب کو 2-4 گالیاں دے کے وہ 50 روپے بڑھا دیتے ہیں جی. گورنمنٹ کو گالیاں دے کے مہنگائی جو ہے نا 300 روپیہ اور لے لیتے. اتنی مہنگائی ہوئی نہیں تھی جتنی مہنگائی ان لوگوں نے خود جو بزنس مین ہیں ان لوگوں نے کی ہے. اگر گورنمنٹ کی طرف سے 15% ہوئی ہے تو انہوں نے 300% اوپر بڑھا دی ہوئی ہے 2-4 گالاں کاٹ کے. تو پھر کیا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ کیا. تو اب کیا ہے کہ ان کو سمجھائیں اور شیطان کو برا بھلا کہیں. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، یا تو تمہارے اوپر رحمت کریں یا کیا ہے کہ تمہیں عذاب دیں. وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان کے اوپر ذمہ دار، ڈنڈا لے کر پڑھانے والا، گریبان سے پکڑ کے ان کو چیخنے اور چلانے والا نہیں بنایا. صرف پیار محبت سے ان کو آگاہ کرنے والا اور ان کو بشیروں و نذیرہ بنا کر آپ کو بھیجا.
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ زمین اور آسمان میں کون ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، پھر ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض کے اوپر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، پھر یہ ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. مطلب یہ ہے کہ تمہیں قرآن پہ کیا ہے کہ شک ہے، تو پھر داؤد علیہ السلام کو جو زبور کتاب دی ہے اس کے اوپر شک کیوں نہیں؟ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، جن کو تم پکارتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ تمہارے کام بناتے ہیں، اور وہ تو تم سے کسی تکلیف کو دور کرنے اور اس کو بدلنے اور پیچھے اور آگے کرنے کے بھی مالک نہیں ہیں. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ہاں یہ ہے کہ وہ پکارتے ہیں، خود ہی ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ذریعہ. ایہم اقرب ویرجون رحمہ، ان میں سے کون مقرب ہے اور ان میں سے کون اللہ کی رحمت کے قریب ہے. ویخافون عذابہ، اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، اور آپ کے رب کا عذاب واقعی اس قابل ہے کہ اس سے محتاط رہا جائے، اس سے ڈرا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کفار کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم جب کسی بستی کو قیامت سے پہلے قیامت اس کے اوپر برپا کرتے ہیں، قیامت سے پہلے جب اس کے اوپر قیامت برپا کرتے ہیں اور اس کو ہلاک کرتے ہیں. او معذبوها عذابا شدیدا، جب اس کو ہم سخت عذاب دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ ہماری کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوا لوح محفوظ میں موجود ہوتا ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، کہ وما منعنا، اور ہم نے نہیں روکا کہ بآیات کے فرمائشی معجزے جو مانگتے ہیں، ان نرسل بالآیات، کہ ہم بھیجیں نشانیوں کے ساتھ، فرمائشی معجزوں کے ساتھ، اور جو وہ مانگتے ہیں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق. الا ان کذب بها الاولون، کیا ہے کہ یہ جو پہلے لوگ ہیں ان کو بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کی ڈیمانڈ بھی پوری کر دی ہے، تو ان کی اندر نیچر ہی خراب ہو چکی ہوئی ہے. وآتینا ثمود الناقہ، اور قوم ثمود کو کیا دی؟ ناقہ، صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی تھی. مبصرۃ فظلموا بها، اور وہ ذریعہ بصیرت تھی ان کے لیے، وہ ان سے ان کو اس اونٹنی سے ان کو ہدایت ملنی چاہیے تھی. فظلموا بها، اونٹنی کی ٹانگیں انہوں نے کاٹ دی. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ایسے معجزات ہم اگر بھیجتے ہیں تو پھر ڈرانے کے لیے، یہ وہ اینڈ ہی ہو جاتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، ایمان والوں کو تسلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے ایسے معجزے ڈرانے کے لیے تو دیے، لیکن یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، حکمت معراج بتایا کہ جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے، لوگوں کو جانچنے کے لیے، اور جو وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ شجرۃ الزقوم ہے جہنم کے درمیان میں، اس پر تالیاں بجائیں انہوں نے، کیونکہ نئی چیز آئی ہے جی، مارکیٹ میں نئی چیز آئی، آگ ہے، آگ کے اندر ایک درخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے اس پہ کہہ کے لگائے تھے ذُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، اللہ پاک فرمائیں گے کو کہیں گے چکھو اس درخت کو، جہنم کے اندر درخت بھی ہے. اور جو معراج کا سفر ہے اس پر انہوں نے تالیاں بجائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام ہانی کو بتایا، چپ، لوگوں کو نہ بتائیں. جب ابو جہل اور 3-4 کو بتایا تو انہوں نے کہا آپ میڈیا پہ بات کر سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ بات کر سکتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں آپ مسجد اقصیٰ گئے، ایک ہی رات میں آپ آسمان پہ، پھر 7ویں آسمان پہ، پھر عرش تک اللہ سے ملاقات، جنت اور جہنم کی ملاقات کر کے آئے ہیں، آپ یہ میڈیا پہ لوگوں کے سامنے بات کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں ضرور کر سکتا ہوں. سب کو جمع کیا حرم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بتایا کہ میں ایسے گیا ہوں، ایسے گیا ہوں، ایسے گیا ہوں، اور بیت المقدس میں بھی پہنچا ہوں، پہلے آسمان پہ بھی میری ملاقات، دوسرے پر بھی تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں، 7 انبیاء سے وہاں پر، اور یہ چیزیں دیکھ کے آیا. تو کہکا لگایا، کہتے یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں. اور وہاں پر کچھ لوگوں نے کیا کہ بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا. کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فوراً کھل گئے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کر کے بتلا دی. میں کہ تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا ہمارا قافلہ جا رہا ہے. کہتے جی ہماری سواری براق کی وجہ سے بتکا تھا اور اس سے اس کا سوار گر گیا تھا, اس کا بازو بھی ٹوٹ گیا تھا. جب وہ آیا تو اسی نے بتایا کہ ہمارا بازو ٹوٹا تھا, کسی وجہ سے اونٹ بتکا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ان کو اپنی نشانیاں بتلا دی کہ فتنۃ للناس, لوگوں کو جانچنے کے لیے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کان میں کہنے لگے اچھا یہ بتائیں کوئی شخص ویسے کہے کہ ایک رات میں بیت المقدس جائے, پھر وہ آسمان پہ جائے, پھر پہلا دوسرا تیسرا 7واں آسمان پہ جائے, کہتے کون ہے؟ کہتے پہلے آپ بتائیں کہ یہ سچی ہو سکتی. کہتے بتائیں کس نے کہا؟ کہتے آپ کے دوست نے کہا. واللہ وہ سچے, اللہ کی قسم میرا دوست سچا ہے. فتنۃ للناس, آزمانے اور پرکھنے کے لیے ہم نے یہ کیا. وَنُخَوِّفُهُمْ, اور ان کو ان سی چیزوں سے کہہ کے ڈرائیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا, یہ جو شرارتی ہیں ہم ان کو جتنا ڈراتے ہیں اور ہمارا ڈرانا ان کو مزید سرکشی میں اور مزید مستی میں وہ آگے جاتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, کافر اول کی تکذیب اور عداوت کا نمونہ بتایا. جو شیطان ہے وہ بھی اور جو شیطان کے ماننے والے ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں. ہم نے اس کو کہا کہ فسجدوا الا ابلیس, ابلیس کے علاوہ. قال اسجد لمن خلقت طینا, ابلیس نے کہا کہ میں اس کا سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا. قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی, کہا کہ آپ نے بنایا, آپ نے اس کو پر آپ نے نہیں دیکھا. قال ارأیتک, کہ ایسے شخص کو جس کو آپ نے مٹی سے بنایا. کہنے لگا بھلا یہ ہے کہ یہ بھی شخص جس کو آپ نے میرے اوپر فضیلت دی, کرمت علیہ, میرے اوپر اکرام اور احترام دیا. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, قیامت تک اگر آپ مجھے مہلت دیتے ہیں. لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا, اس کی اولادوں کو پکڑ پکڑ کے لاؤں گا اور جہنم میں ڈالوں گا. تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے, ان کی اولادوں کو تو میں نہیں چھوڑوں گا. قال اذهب فمن تبعك منهم, اللہ جل جلالہ نے یہاں کیا فرمایا, جتنا بھی قرآن عزیز میں اس کا ذکر آیا فوراً کہا کر لے تو جو کرنا ہے, جو میرے بندے ہوں گے وہ میرے ہی ہوں. فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء مغفورا, کہ یہ ہے کہ پیروی کرے گا اس کو پوری پوری جزا ملے گی. واستفزز من استطاعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك, جس کو بہکا سکتا ہے بہکا, جس کو تو آوازیں دے سکتا ہے دے. اور واجلب علیہم بخیلک, سواریاں تو چڑھا دے. وراجلب, اور جو پیدل لشکر ہے وہ تو اوپر چڑھا دے. وشارکہم فی الاموال والاولاد, اور ان کے مالوں میں اولادوں میں تو شریک ہو جا. وعدہم, اور ان کو سارے تم وعدے دکھا, صبر باغ دکھا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, شیطان کے جتنے وعدے ہیں جتنی باتیں ہیں وہ دغا بازیاں ہیں اور دھوکہ ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندے میرے ہی ہوں گے. چیلنج ہے, میرے بندے میرے ہی ہوں گے. کہ ہر دور میں کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے نظام بنایا, میرے بندے جتنی مرضی ہو. میں خیال میں 2012-13 میں مجھے تھائی میں جانے کا موقع, میں 5-7 دفعہ گیا ہوں, تراویح وہاں پہ سنائی. تو بینکاک میں کچھ بھی نہیں ہے. امیر صاحب کے سفر جاپان وغیرہ اس طرف ہوئے ہیں کہ ان کی جو رہن سہن, ان کے لباس ہیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے. سارے غریب لوگ ہیں, کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے. آپ کے انٹرنیشنل سب غریب لوگ ہیں, پورے کپڑے ہی نہیں ہیں پہننے کے لیے. اب کیا ہے کہ سارا بینکاک میں کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. دل کرے بھی ہوٹل میں رہے, ہوٹل چھوڑو تبلیغی مرکز چلے جاؤ, کچھ جا کے دیکھیں. اور انہی مارکیٹس میں کیا ہے کہ وہ خواتین نظر آئیں جن نے گلوز تک پہنے ہوئے تھے. وہاں کی جو مقامی ہیں وہ اگرچہ وہ کام کر رہی ہیں ہوٹل پہ, انہوں نے گلوز پورا نقاب اور مکمل طور پر. ان عبادی لیس لک علیہم, جو میرے بندے ہوں گے اس حال میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو پردہ کیا ہوگا. اتنا ان دیار غیر میں خواتین کا پردہ تو دیار خیر میں بھی اتنا پردہ نہیں ہے جتنا وہ کرتی ہیں وہاں کرنے والی. اور وہاں پر جو پورے امامے اور پورے جبے کے ساتھ لمبی لمبی نمازیں جو وہ پڑھتے ہیں, جو 4-5 پڑھتے ہیں لیکن کمال کی نمازیں پڑھتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو کمال کا قرآن پڑھتے ہیں.
इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जो मेरे बंदे होंगे उस पर तेरा शैतान काम नहीं चलेगा। वकफ़ा बिरब्बिका वकीला, आपका रब काफ़ी है कारसाज होने के लिए। रब्बुकुमुल्लज़ी युजज़ी लकुमुल फुल्का फिल बहर, अल्लाह जल्ल जलालुहु अब अक्ली दलील दे रहे हैं। क्योंकि शैतान आया है, शैतान के वार आए हैं। शैतान नज़र नहीं आता, शैतान के वार भी नज़र नहीं आते। जो नज़र आने वाली चीज़ है उनसे अल्लाह जल्ल जलालुहु गैर नज़र आने वाली चीज़ को समझा रहे हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु जानते हैं युजज़ी लकुमुल फुल्क, वही तुम्हारा रब है जो तुम्हें चलाता है कश्तियों में, दरियाओं में, कश्तियाँ तुम्हारी दरियाओं में, लितब्तगू मिन फ़ज़ली, ताकि उसके ज़रिए तो तुम अपनी रोज़ी को कमाओ। इन्नहु काना बिकुम रहीमा, कि वो तुम्हारे लिए बहुत रहीम और मेहरबान है। क्या मतलब? कश्तियों को डुबो दे तो तुम क्या कर सकते हो? कश्तियों को डुबो दे तो तुम क्या कर सकते हो? वइज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहर, हाँ जब दरिया में तुम्हें तकलीफ आके पहुंचती हो, भंवर में तुम फंस जाते हो, ज़ल्ला मन तदऊना इल्ला इय्या, तुम सबको छोड़ देते हो, किसको पुकारते हो? तुम्हारा दिमाग किस तरफ जाता है? तुम्हारा दिमाग बैंक बैलेंस की तरफ जाता है, प्लाटों की तरफ जाता है, दुकानों की तरफ जाता है, डिग्री की तरफ जाता है, या ये है कि मनसब और दोस्त की तरफ जाता है, बुतों की तरफ जाता है, लात मनात और उज़्ज़ा की तरफ जाता है, या अंदर से अल्लाह निकलता है? इल्ला इय्या, तुम अल्लाह ही को कहते हो। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर्रि अअबदतुम, हाँ जब तुम क्या कि जब तुम उस खुशकी पे आ जाते हो तो तुम कहते हो बस ठीक है, जो हुआ था वो हो गया हुआ है। तुम्हारी कैफियत ही चेंज हो जाती है। क्या है कि जब एरोप्लेन पे चढ़ रहे होते हैं और वो सारे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते हैं, वो यूं जी वो रनिंग करते हैं, यूं चढ़ता है, फिर सुभान अल्लाह कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे पकड़ रहा होता है, और यूं ही वो रूटीन में आ जाता है, फिर आराम से बेल्ट खोला और वो किया, और जो दूसरी एयरलाइंस हैं उस पर वो अपनी शराब भी ले रहे हैं, अपना सारा कुछ कर रहे हैं, जो अपनी स्क्रीन है उस पर बड़ी अजीब गरीब चीज़ें देख रहे हैं, और फिर जब उतरने लगता है फिर अल्लाह 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 तस्बीह सुभान अल्लाह, आंखें बंद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहते हैं। जो ही वो लैंड हो जाता है तो फिर वो मुतमईन हो जाते हैं। अब इस कैफियत को, क्योंकि वो उसकी मिसाल थी, अब वो वाली मिसाल क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल है, तो इसमें अब क्या अल्लाह पाक ने फरमाया, अफ़ामिनतुम अन यख़सिफ़ बिकुम जानिबल बर्र औ युरसिल अलैकुम हासिबा, क्या तुम मुतमईन हो चुके हो कि अल्लाह जल्ल जलालुहु तुम्हें खड़े जहाज में नहीं पकड़ सकते? अल्लाह जल्ल जलालुहु तुम्हें खुशकी में नहीं पकड़ सकते? तुम मुतमईन हो चुके हो अल्लाह जल्ल जलालुहु तुम्हें तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घरों में नहीं पकड़ सकते? अफ़अमिनतुम अन यख़सिफ़ बिकुम जानिबल बर्र, तुम्हें धंसा दे किसमें? तुम बेखौफ हो चुके हुए ज़मीन के अंदर। और युरसिल अलैकुम हासिबा, कि तुम्हारे ऊपर आंधी आ जाए तो तुम ला तजिदू लकुम वकीला, तुम कोई कारसाज नहीं पा सकोगे। अब अमिनतुम अन युईदकुम फीह तारतन उखरा, या ये है कि फिर क्या है कि तुम दोबारा नहीं चढ़ोगे? अक्ल में आती है ना, दोबारा नहीं चढ़ोगे। वो लतीफ़ा सुनाया था ना आपको, याद है कि बंदा वो ऊपर खजूर पे चढ़ गया, चक्कर है उसको, कहता है कि मैं या अल्लाह मुझे उतार दे, मैं ना आपके राह में ऊँट दूंगा। थोड़ा सा नीचे आया तो कहता है मैं गाय दूंगा। थोड़ा सा और नीचे आया तो कहता है मैं बकरी दूंगा। थोड़ा सा और नीचे आया तो कहते हैं मुर्गी, फिर कहते हैं अंडा। जब मुकम्मल उतर गया तो कहते हैं मैं दोबारा चढ़ना ही नहीं, मैंने दोबारा चढ़ना ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि दोबारा हाथ नहीं आओगे। अच्छा तुम्हारे दिमाग के मुताबिक पहले तो बता दिया, अल्लाह चाहे तो तुम्हें नीचे भी धंसा सकते हैं। अल्लाह को इन पकड़ने के लिए इन खतरात की जरूरत नहीं है, खतरात वाले नक्शों की जरूरत भी नहीं है। तो यह है कि दोबारा अल्लाह पाक अगर चढ़ा दें फिर क्या होगा? क्या है कि अब अमिनतुम अन युईदकुम फीही तारतन उखरा, दोबारा फयुरसिल अलैकुम खासिफन मिनर रिह, हवा का सख्त तूफान आ जाए, फयुग़रिक़कुम बिमा कफ़रतुम, कि अल्लाह जल्ल जलालुहु तुम्हें गर्क कर दें, तुम्हें दोबारा डुबो दें। सुम्मा ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबिया, फिर यह है कि तुम ला तजिदू लकुम अलैना बिही तबिया, फिर तुम नहीं पा सकोगे इसके बाद पीछा करने वाला, कि जो गर्क से तुम्हें हलाक करने वाला जो अजाब है उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी वही तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, कर्रमना बनी आदम
ہم نے آدم علیہ السلام کو عزت دی، اللہ اکبر، وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سردار بنایا، اس کو سوار بنایا۔ گدھے پہ یہ سوار ہوتا ہے، گدھا اس کے اوپر نہیں ہوتا، گھوڑے پہ یہ سوار ہوتا ہے، بنی آدم کو شان دی ہے، یہ سوار ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی سوار نہیں دی۔ یہ بھی تو انسان بھی تو ایک جانور ہی ہے نا، انسان بھی تو، اس کے اندر کی بھی ساری چیزیں جانوروں والی ہیں، ہم نے اس کو احترام دیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کیا ہے کہ کھانے پینے کی اس کو اچھی چیزیں دی ہیں۔ جانور بھی تو کھاتے ہیں، ان کی غذائیں بھی تو ہیں، لیکن پاکیزہ نفیس اور حسین چیزیں ہم نے اس کی چاہت میں رکھی ہیں کہ یہ کھاتا ہے، اس کے لیے ہم نے دی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جتنی بھی مخلوقات ہم نے دی ہے، تمام مخلوقات سے سب سے بڑی فضیلت اس انسان کو دی ہے، سوچنے کی بھی اور اس کے احترام کی بھی، اس لیے کہ اس کا احترام بھی بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے احترام کو بہت بتلایا کہ یہاں اس کے اندر کفر ہے، اس کے اندر جو دوسری چیزیں ہیں اس کے کفر اور ان کی وجہ سے تو ان سے نفرت کی جا سکتی ہے، پھر جو مسلمان ہو اور ساتھ میں کیا ہے کہ وہ انسان مسلمان ہو، اس کو تو کبھی کسی صورت میں بھی عزت نفس اس کو کبھی بھی ذلیل نہ کیا، جو مرضی ہو جائے، جیسا مرضی ہو جائے۔ بہت سارے طریقے ہیں اس کو سزا دینے کے بھی، پکڑنے کے بھی، کرنے کے بھی، لیکن عزت نفس پامال نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھا، یا کعبہ، اے کعبہ ما اطیبک و اطیب ریحک، یا کعبہ تو بہت خوبصورت ہے، تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، تو مجھے بہت پسند ہے، لیکن جان لو کعبہ، ایک مومن کا قلب اور دل تجھ سے زیادہ محترم اور مکرم ہے۔ کعبہ سے خطاب کر کے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ کس کو اللہ عزت دے، جس کو مالک عزت دے کہ کرسی پہ بٹھا لے، سارے اس کی بات کو مانتے ہیں کہ جس سر نے ان کو ہمارے اوپر لگایا، ابھی تو ہم تو ان کو ویلکم کریں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ساری مخلوقات پہ میں نے انسان کو محترم بنایا ہے، اب انسان بھی احترام کرے، اس کے خون کی بھی، اس کی جان کی بھی، اس کی عزت کی بھی، اس کی عرض کی بھی وہ حفاظت کرنے والا ہو۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقے کو اس کے امام کے ساتھ، اس کا جو بڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے اندر بھی کچھ کیفیات ایسی ہوں گی جس میں لوگ ہر ایک کو بھول چکے ہوں گے، اس میں ایک فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، کہ اوپر سے یوں پرچیاں گرنا شروع ہو جائیں گی، اوپر سے یوں پرچیاں گریں گی اور کھلنا شروع ہو جائیں گی، اس کی لوکیشن لگی ہوئی ہوگی، جس کی جو پرچی ہوگی وہ اس کی طرف آنا شروع ہو جائے گی، اور جو دائیں ہاتھ والا ہوگا اس کو دائیں ہاتھ سے ملے گی، اور جو بائیں ہاتھ والا ہوگا اس کا ہاتھ یوں اندر جائے گا پیٹ سے پھٹتا ہوا، اور وہ پیچھے سے یوں پکڑے گا ہے کہ کاش کہ مجھے یہ ملتی ہی نہ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں جس کو دی جائے گی، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، وہ خوش ہو کر کودیں گے، لڈیاں ڈالیں گے، خوش ہو کر کہیں گے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان کے ساتھ دھاگے برابر بھی کیا ہوگا کہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہ جو یہاں پر اندھا تھا قیامت والے دن بھی ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، اس کو یہاں آج اس کو نظر نہیں آتی تھی چیزیں، وہ دل کا اندھا تھا، وہاں بھی اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اور اس کا جو وَأَضَلُّ سَبِيلًا، وہ راستے سے بہت دور پڑا ہوا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ آپ کو کیا کہ فریب ڈالنا چاہتے ہیں، قریب تھے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي، ہم نے جو آپ کو قرآن دیا، اس قرآن سے آپ کو یہ شک و شبہ ڈالنے میں انہوں نے بڑی ٹل لگائی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ بھئی جھوٹ مانتے ہیں آپ اس طرح کا کوئی اور قرآن لے کر آئیں، آپ اس میں اس طرح والی چیز لے گئے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ اس وقت تک یہ آپ کو بنا لیتے آپ اپنی دوستی کا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اللہ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ان کے فریب اور مکر ایسے تھے کہ آپ کو بھی ہلا دیتے، ان کے جو چکر تھے اور ان کی جو گیم تھی، ان کے جو پروپیگنڈا تھے، یہ آپ کو ہلا دیتے تھوڑا سا۔
اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اور پھر کیا ہوتا ہم آپ کو چکاتے دگنی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر ہمارے علاوہ کوئی اور آپ کا مددگار نہ ہوتا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، ہاں یہ ہے کہ یہ قریب تھے کہ اکھاڑ دیں آپ کا زمین سے قدم، کس میں؟ مکہ میں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ ہے کہ آپ کو نکال دیں، لیکن آپ کو نکال دیتے تو اوپر ان کے عذاب آ جاتا اور یہ بھی اتنی دیر رہ نہ پاتے۔ پھر کیا ہوتا؟ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، ہاں ہمارا ایسا ہی دستور چلتا آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی جن کو ہم بھیجتے آ رہے ہیں ان کو ہم من قبلک من رسولنا، جن کو ہم بھیج چکے ہوئے ہیں، ولا تجد لسنتنا تحویلا، ہمارے اس دستور کو آپ لچک والا نہیں پائیں گے، ہم نے اسی کے مطابق بھیجنا ہوتا ہے، پورا سمجھانا ہوتا ہے، اپنا پیغام مکمل دینا ہوتا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فرائض خاتم الانبیاء بتلائے جا رہے ہیں کہ اب یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہے، لدلوک الشمس سورج ڈھلنے کے بعد، الی غسق اللیل رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر فجر کے وقت میں قرآن کی تلاوت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں دھیمی آواز میں اور خوشبو لگا کے، اور اللہ کے لیے جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کو فرشتے آ کے سنتے، اس کو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس قرآن کو سنتے ہیں، شرط یہ ہے کہ قرآن ہو اور اس کو اسی چاہت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھنا یہ آپ کے لیے خاص ہے، آپ کے لیے یہ زائد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، امت کے اوپر فرض نہیں، لیکن امت کے لیے تہجد کی برکات واضح ہیں۔ سنت ہے کہ جو لوگ تہجد گزار ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ مزہ دنیا میں تہجد میں آتا ہے، اللہ پاک نے بھی اس میں چھپا کے رکھ دیا ہے مزہ، اور ان کے جو تہجد کی نماز ہے اس کی اطمینان اور اس کی جو چاشنی اور مٹھاس ہے ان کے چہروں سے بھی نظر آتی ہے کہ وہ بڑے پر امید ہوتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے اس کا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود جس میں مقام شفاعت کبریٰ ہوگی، اس میں کھڑے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پکڑ کے جنت میں بھیج رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ کھڑا کریں گے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، آپ جب بھی کیا ہے کہ آپ دعا کریں، تلقین کی جا رہی ہے کہ اے اللہ مجھے سچا داخل فرما جس چیز میں بھی داخل فرمانا چاہتے ہیں، اس سے مراد مدینہ المنورہ، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، مجھے سچا نکالنا، اس سے مکہ المکرمہ، وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے اس سے بہتر غلبہ عطا فرما۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ والی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ سے جا رہے تھے تب، اور جو مکہ المکرمہ سے نکل رہے تھے، تو جب کوئی کام نیا شروع کرنے لگیں تو یہ قرآن مجید کی آیات پڑھا کریں۔ کوئی بزنس ہے، کوئی معاملہ ہے، بچی کا رشتہ ہے، اپنا کوئی بھی کام ہے تو یہ والی آیت آپ پڑھیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، کیا مطلب؟ یا اللہ انٹری بھی بڑی اچھی ہو، کلوزنگ بھی بڑی بہترین ہو، اگر کلوزنگ ہو جائے تو بہتر کوئی اور بزنس نصیب فرما، کوئی اور صورت نصیب فرما۔ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ ان کو بتائیے کہ حق آ چکا ہے، باطل بھاگ چکا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہمیشہ نکل کر بھاگنے والا ہی ہوتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کو ہم نے شفا بنایا، عقائد فاسدہ اور اعمال سیئہ سے یہ شفاعت دینے والا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کو کیا کہ یہ بڑھاتا ہے ان کو خسارہ، محرومین۔ اور وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ، بڑھاتا ہے ظالموں میں مگر خسارے کو ہی، کہ ظالموں کو یہ فائدہ نہیں دیتا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو جمعرات والے دن مزدوری ملتی ہے تو ہفتے والے دن چھٹی کر لیتا ہے، نہیں میں اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ کے ساتھ جو حقیقت میں جب سیلری مل جاتی ہے تو پھر رویے چینج ہو جاتے ہیں، جب پیمنٹ نکل جاتی ہے، چیک ریلیز ہو جاتا ہے،
بعد میں چاہ گئے اس کو نہیں ملتی اس کو کمپنی نہیں ملتی، بس ہو گیا پلاٹ نام ہو گیا وہ ہے، اب وہ میاں صاحب ہیں یا جو بھی ہیں وہ اپنے گھر پہ ہیں، میرا نام میری رجسٹری ہو چکی ہوئی ہے. یہ انسانوں کے ساتھ رویے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ رویے تم لوگ میرے ساتھ بھی اپناتے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم فراوانی دیتے ہیں منہ موڑ لیتا ہے جی، کروٹ بدل لیتا ہے کہ میں تو کوئی شے ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. روزہ تو غریب لوگ رکھتے ہیں جی، روزہ تو غریب لوگ کہتے ہیں، روزہ تو غریب لوگ رکھتے ہیں، ہم تو بڑی فراوانی والے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اس کو تکلیف آپ پہنچتی ہے تو پھر مایوس اور چیختا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر شخص اپنے طریقے پہ کام کر رہا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ کے اوپر چل رہا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھیں گے، کیونکہ سورۃ کہف آگے آ رہی ہے. سورۃ کہف کا بنیادی طور پر جو شان نزول ہے، جو آنے کا مقصد ہے، وہ یہ تھا کہ یہودیوں سے سوال مکہ المکرمہ والوں نے کہا کہ ہم جو ماہرین ہیں ان سے بات کرتے ہیں اپنے مسئلے کے حوالے سے. کہا کہ آپ کا آسمان سے، آسمانی کتابوں سے آپ کا کوئی واسطہ ہے. تو ہمارے یہاں ایک نوجوان ہے، تو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ان کا کنیکشن ہے آسمان کے ساتھ، اور ایک فرشتہ آسمان سے آتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے. تو ہمیں بتائیں یہ آسمان کی کنیکشن کی کیا رابطے کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا 3 سوال آپ ان سے کریں. ایک روح کے بارے میں پوچھیں، ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً کوئی 20 سال ہی کہہ لیں، اس میں جب اس وقت آئیں گے تھوڑا عرصہ پہلے اصحاب کہف کا واقعہ رونما ہوا تھا، اس کی کلوزنگ ہوئی تھی. اس کے بعد کیا ہے کہ اس شخص کے بارے میں ان سے پوچھیں جس شخص نے مشرق اور مغرب کی سیر کی تھی اور لوگوں کی خدمت بھی کی تھی. یہ 3 سوال کریں. اگر جواب دے دیتے ہیں تو پھر تو ہیں ان کا رابطہ آسمان کے ساتھ، پھر سچے ہیں، کیونکہ یہ باتیں کسی اور کو معلوم ہی نہیں ہے، آسمان والا ہی بتلا سکتا. تو آپ اللہ جل جلالہ نے سورۃ کہف اتاری اور اس میں روح کا تذکرہ یہاں پر ہے، اور جو دوسرے 2 سوال ہیں ان کے جوابات اس میں دیے جا رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. اچھا، اللہ جل جلالہ حکمت کی بنیاد پہ جو چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اللہ پاک نے اس کو تفصیل سے بیان ہی نہیں کیا. جو دوسری 2 چیزیں ان کا پورا آدھا پارہ ہے، اس کی تفصیل ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. ذوالقرنین پہ بھی پورا کا پورا رکوع ہے، اس میں یہ ہوا. روح کے بارے میں بتایا کہ روح کیا چیز ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کا امر اور حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح کے بارے میں اور اس چیز میں مجھے مزید تفصیل نہیں بتلائی گئی، بس اتنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، انکار تم اس کا کر نہیں سکتے. نکل جاتی ہے تو ڈیڈ بازی ہے، سانس آتی ہے اور جاتی ہے اور اسی میں ہی چلتی رہتی ہے. اللہ کا امر سے چل رہا ہے، اس میں کوئی نظام، کوئی دماغ چلنے والا نہیں ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں سلب کر لیں اس وحی کے ذریعے سے جو ہم نے دی ہے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا تَبِيعًا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ نہ پائیں ہمارے مقابلے میں کوئی بھی حمایتی اور کوئی بھی مددگار. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کی، انسان کی روح نہیں نکالی، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑا ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، قرآن کا معجزہ، کیونکہ یہ مختلف قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اچھا، کچھ معجزات اس وقت ہوئے اور اس زمانے کے ساتھ خاص سے اور ختم ہو گئے. شق قمر ہوا، 2 ٹکڑے ہوئے اور پھر دوبارہ جڑ گیا، معجزہ تکمیل کو پہنچ گیا. یہ چیلنج اور معجزہ آج بھی باقی ہے. اچھا، اس کا چیلنج آج بھی باقی ہے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، دہریوں کے لیے. یہ نہیں تھا کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کو چیلنج تھا کہ لے کر آؤ. اب جو ہے وہ ڈاکٹر زیادہ پڑھنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، اب ان کی تعلیم زیادہ ہو چکی ہے، اب یہ اشعار بہت زیادہ لکھتے ہیں. عربوں کے ہاں آج بھی اس دور میں شعر و شاعری کا ان کے اندر کا ہے، سنتے ہوئے بھی تڑپتے ہیں، ابھی بھی وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں. ان کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے آج بھی ان کو چیلنج ہے، اور چیلنج صرف ایک فیملی اور ان کے پڑھے لکھوں کو نہیں ہے.
इंस वल जिन, जिन्नों को भी साथ में मिला लो, पूरी दुनिया की तुम कमेटी बुला लो, तो बिमिस्ली हाज़ल कुरान, इस कुरान की कोई एक आयत, कोई एक सूरत, कोई एक लफ्ज़ जो है इस ताबीर के मुताबिक तुम लेकर आओ। ला यतूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, ये कभी भी उस जैसा नहीं ला सकते, एक दूसरे के मददगार बन जाएं और सपोर्ट करने वाले बन जाएं। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल कुरआन मिन कुल्ली मसल, हमने कुरान को जामियत वाला बनाया और हर पहलू से इसको समो के, हर पहलू से हमने इसके अंदर एक चीज़ प्रो दी हुई है। फ़ी हाज़ल कुरआन मिन कुल्ली मसल, हर उम्दा मज़मून और हर उम्दा चीज़ हमने इसके अंदर प्रो दी हुई है। फ़ाबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफूरा, बहुत सारे लोगों ने इनकी जो नहीं माना और उन्होंने कुफर किया, नाशुक्री की। वक़ालू लन नुअमिन लका हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्दि यंबुआ, फिर ये कहने लगे हम आपकी किसी सूरत में बात मानने को नहीं है, आप मक्कातुल मुकर्रमा से एक चश्मा निकाल के देना। अल्लाह पाक करें कुरान लेकर आओ, आपको पता है कि बातिल का हमेशा से जरिया है, जो बात उसको की गई है ना उसका जवाब देगा ना उसको सुनेगा, अपना पैंतरा बदल के आपको कुछ और सुनाएगा। भाई कुरान लाओ, इनको तुम सादिकीन सच्चे हो तो इसके उसको वहीं पे रहने दिया भी, हमें कोई चश्मा हमें नलका लगा के दें, यहाँ पे कोई चश्मा बना के दें, नीचे से कोई मौजज़ा हो। औ तकून लका जन्नतुम मिन नखील, कहते हैं हम तो फिर मानेंगे कि आपके बागात हों खजूरों के, मिन नखील व इनबिन, और उसमें क्या हों अंगूर हो, फतुफज्जिरल अनहार खिलालहा तफजीरा, और उसमें वो डेरा सिस्टम हो और बहुत सारे हों, पता चले ये नबी हैं और नबियों के बाग ऐसे होते हैं और इनके डेरे ऐसे होते हैं, हमारे सरदारों के डेरे हैं तो नबी का भी डेरा होना चाहिए और उनके पास भी ये चीज़ें होनी चाहिए। औ तुस्कित समा कमा ज़अमत अलैना, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमारे ऊपर आप आसमान ही गिरा दे जैसे आपने कहा है। औ तअतिया बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला, या आप अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने आमने सामने लाएं, वो हमसे बात करें, फिर हम आपकी बात करने को मानने को तैयार है। औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन, या यह है कि आपका घर क्या है कि बड़ी कोठी हो सोने की। औ तरक़ा फ़िस समा, और आप हमारे सामने आसमान की तरफ सीढ़ी लगाएं और चढ़ के चले जाएं। वलन नुअमिना लिरुक़य्यिका हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रा, हम किसी सूरत में हम आपको देखें, सीढ़ी पे चढ़े आसमान पे जाएं, हम उस वक़्त तक बात मानने को तैयार नहीं है कि पेपर के ऊपर स्टाम्प हुआ हो, अल्लाह की तरफ से मोहर लगी हो कि ये मेरा बंदा है और मैंने इसको भेजा है, फिर हम आप बात मानने को तैयार हैं। कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, इनको बता दीजिए अल्लाह तो हर एक कमी से पाक हैं, मैं बशर हूँ, रसूल हूँ, इस तरह के जितने मुतालबात आपने मांगे हैं मुझे तो अल्लाह की तरफ से सिर्फ पैगंबर और कासिब और आपकी तरफ पैगाम रसां बना के भेजा गया हुआ है। वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला, अबअसल्लाहु बशरर रसूला। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इनको एक चीज़ बड़ी खटकती थी, अल्लाह को मानने को भी तैयार हो जाते थे, अल्लाह की किताब को भी कभी मानने को लिए तैयार हो जाते थे, फिर एक चीज़ इनको मना होती थी। अच्छा ये समझ में नहीं आती कि फरिश्ता और अल्लाह बशर के ऊपर क्यों आते हैं, बशर हैं, ये हमारी तरह हैं और ये कैसे हैं। कुल लौ काना फिल अर्दि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। अच्छा ये बताओ कि कोई फरिश्ता आ जाए तो आप लोगों ने तो जो है ना शहर छोड़ जाना है, एक जिन आ जाए तुम्हारे सामने तुम घर छोड़ जाते हो, घर चेंज करो जी, असेब यहाँ लगे नजर भी नहीं आया, उसने बस इतना ही है कि सीनरी जी हम गए तो जो सोफे थे वो उल्टा पड़े थे, हम कहीं गए हुए थे और वापस आए तो घर में सोफे उल्टा पड़े थे और जो है ना बच्चे की साइकिल टूटी हुई थी, तो अब क्या है कि यहाँ पर जिन है तो लिहाजा घर चेंज करो, बेच के चले जाते हैं लोग। तो अल्लाह पाक फरमाए कि अगर फरिश्ते आ जाए तुम्हारी तरह, तुम तो गलियों से निकलोगे नहीं, तुम तो हर चीज़ छोड़ के चले जाओगे। तुम अगर फरिश्तों के साथ रहन सहन अपना मैनेज कर सकते हो तो हम भी फरिश्तों को भेज के तुम्हारे साथ चलना फिरने वाला वो उनकी मखलूक को भी उतार देते। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, बताइए मेरे और अल्लाह के दरमियान अल्लाह का गवाह होना ज़रूरी है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा, अपने बंदू से खूब खबरदार है और खूब देखने वाली ज़ात है। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद,
جس کو اللہ دکھائیں اس کو ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ جس کو اللہ گمراہ فرمائے اس کا کوئی یار و مددگار نہیں اللہ کے علاوہ۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا قیامت والے دن ہم ان کو اٹھائیں گے، ان کے چہروں کے بل بوتے اور ان کو منہ کے بل اٹھائیں گے، عُمْيًا اندھے ہوں گے، بُكْمًا گونگے ہوں گے، صُمًّا یہ بہرے ہوں گے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ کلما خبت زدناہم سعیرا جب بجھے گی تو اس سے زیادہ پہلے سے زیادہ بھڑکے گی، جتنی کم ہوگی اس سے زیادہ وہ زیادہ ہوگی۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، ان کو یہ صلہ دیا جا رہا ہے بآیاتنا ہماری کس کو؟ ہمارے نشانی کو۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جب ہڈیاں ہوں گے، ریزہ ریزہ ہوں گے، جب ہم چور چور ہو جائیں گے، کیا ہمیں نیا لباس، نئی زندگی اور نیا جسم دیا جائے گا؟ اولم یروا اللہ پاک یہ جو دیکھنے والی چیزیں اب اس سے سمجھا رہے ہیں، بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مردے کی سارا کچھ ختم ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ آگے سمجھو، میں سمجھاتا ہوں تمہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم اللہ اکبر۔ اچھا یہ بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ اچھا اللہ نے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ پاک تینوں چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کیا دوبارہ تمہیں نہیں بنا سکتا؟ ان یخلق مثلہم کیا ان دونوں کو ان کو دوبارہ نہیں بنا سکتے ان جیسوں کو؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی مریہ نہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا بہت ساروں نے کیا ہے ظلم کیا، کفر کیا۔ قالوا قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیۃ الانفاق اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ اختیارات دیے جاتے، اللہ کے خزانوں کا تمہیں وزیر خزانہ بنایا جاتا، تو تم اللہ کے خزانوں پہ بھی کیا کرتے؟ کنجوسیاں کرتے۔ تو کہتے جی مک جانا ہے جی، بوس جی کو نقصان نہیں پہنچانا، بڑوں کو مالک کو نقصان نہیں پہنچانا، تم تو اللہ کے خزانوں پہ بٹھا دیا جو تم کنجوسی کرو گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا بڑا تنگ دل ہے انسان، بڑا ہی کم ظرف ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ موسیٰ علیہ السلام کو واضح 9 معجزے ہم نے دیے بنی اسرائیلیوں کے لیے۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بنی اسرائیل سے آپ پوچھیں۔ اذ جاءهم فقال لهم فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا جب بنی اسرائیل کے پاس ان سے پوچھیں، جب وہ آئے تھے فرعون کے پاس تو فرعون نے کہا میں تو آپ کو جادو زدہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر موسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی سارے ایک ایک چیز ہے اور اس سے جو بصیرت حاصل ملتی ہے وہ ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ہاں میں بھی تجھے ہلاک شدہ دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں آپ کو جادو زدہ دیکھ رہا ہوں، میں بھی آپ کو ہلاک شدہ دیکھ رہا ہوں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس نے اپنے کیا کہ اپنے تکبر کی وجہ سے یہ کیا کہ اس زمین کو وہ تہس نہس کر دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا اس کو اور اس کے ساتھ جتنے تھے سب کو ہم نے غرق کیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ پھر اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا مصر یا شام میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا جب آخرت کا وعدہ آئے گا تم سب کو ایک ساتھ ہم لے جائیں گے، لپیٹ کر لے جائیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ یہ قرآن حق اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور حق کے ساتھ اتارا گیا ہے آپ کے اوپر بھی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا آپ کو ہم نے نہیں بنایا، آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ ہے کہ خوشخبری سنانے والا اور لوگوں کو ڈرانے والا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ اور ہم نے اس قرآن کو جدا جدا
اور ہم نے اس کی صورتیں بنائی ہیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا جدا جدا کیا. الا مقسم ٹھہر ٹھہر کے پیار پیار سے آپ لوگوں کو سنائیں. ونزلناه تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کو اتارا ہے. قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان کو کہیے ہم نے جو اتارا ہے اس پر آپ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذين اوتوا العلم من قبل آپ سے پہلے جو منصفین اہل کتاب ہیں آپ سے پہلے ان کے لیے کیا ہوا اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا کہ جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی تھیں ان کے تاثر بدنی یہ تھے کہ وہ سجدے ریز ہو جاتے تھے. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا وہ تاثر لسانی ان کا یہ ہوتا کہتے ہمارے پاک رب ان کان وعد ربنا لمفعولا آپ کا رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر ہونے والا ہے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا کیا ہے کہ وہ پھر کہ ٹھوڑیوں کے بل روتے روتے گر جاتے ہیں اللہ کی نشانیوں کے لیے اللہ کی آیات پہ. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ان کا خشوع اور خضوع مزید بڑھتا جاتا ہے. یہاں پر سجدہ واجب ہو چکا ہے. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے مشرکین کو چڑ تھی وہ کہتے اللہ کو پکارو رحمان کو نہ پکارو. کہتے بسم اللہ کہہ دو بسم الرحمن نہ کہو کیونکہ اللہ کے نام سے تو وہ مانوس تھے. رحمان کے اندر اتنی بڑی رحمت پائی جاتی ہے رحمان کو جس نے بلا لیا اس کو کسی اور کو بلانے کی ضرورت ہے. رحمان کی رحمت اتنی ہے خود بخود بتوں کی رحمت کٹ جاتی ہے. رحمان کی شفقت اتنی ہے کہ بتوں سے ملنے والا جو ان کو ان کے نظریے کے مطابق فائدہ ہے وہ بیکار اور بے فائدہ ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس کو 1000 مل جائے تو وہ 50 نہیں مانگتا 50 دو اس کو 1000 جب مل گیا اس میں 500 بھی ہے 50 بھی ہے 100 بھی ہے. رحمان کو جب بلا لیا تو پھر کسی نچلے والے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان کو اگر چڑھ رہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ اللہ کو جس بھی نام سے پکارو ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى اللہ کے اور پیارے پیارے نام ہیں ان کے ساتھ بھی پکارو. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا نماز جہری میں بہت اونچی بھی نہ کرو بالکل چپکے سے بھی نہ کرو بل درمیانی اور معتدل آواز میں آپ حسین انداز میں قرآن کو پڑھتے رہو. وقل الحمد للہ الذی کہہ دیجئے تمام خوبیاں اللہ کی ہیں لم یتخذ ولدا اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی. ولم یکن لہ شریک فی الملک اور سلطنت اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک پارٹنر نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. وکبرہ تکبیرا اللہ کی خوب پاکی بیان کرتے جائیں. سورۃ الکافی مکیہ. کاف کہتے ہیں غار کو. غار میں جب اصحاب الکاف نوجوان گئے تھے ان کا واقعہ یہاں پر بیان ہوا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے 250 سال بعد کا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے 250 سال بعد کا اور 300 سال انہوں نے سویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل دور کے قریب کیونکہ 250 سال ہوا 500 550 سال 3 سال اگر ڈالتے ہیں تو 550 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ 671 ہے. ٹوٹل 571 ٹوٹل 600 سال ٹوٹل 600 سال یعنی کہ ٹوٹل 600 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. اور یہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کیونکہ ان سے پہلے کا واقعہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جی اب کیا ہے کہ اس کی تفصیل آئی ذوالقرنین کی بادشاہ کی تفصیل آئی اور اس صورت میں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تفصیل آئی. کوشش کریں گے کہ ہم اس صورت کو تکمیل تک لے جائیں. اس کے جو 2 رکوع ہیں وہ بھی 12. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر خاص بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کجی نہیں پیدا کی. صداقت قرآن قیما لینذر بأسا شدیدا اور یہ بہت ہی مضبوط ہے تاکہ آپ کو حکمت انزال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائیں اور محتاط رکھیں من لدنہ اللہ کی طرف سے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مومنین کو سمجھائیں کہ جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں
ان کے لیے بہت خوب اچھا ثواب ہے، ماکثین فیہ ابدا، تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، خصوصی طور پر ان لوگوں کو آپ اہمیت کے ساتھ ڈرائیں جنہوں نے اللہ کی اولاد بنایا، کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے پاس اس چیز کی دلیل ہے، نہ ان کے اپنے آباء و اجداد کے پاس، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بھاری الا کذبا، یہ بولتے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے اوپر جھوٹ بکتے ہیں، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اور کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے معاندانہ عمل کے اوپر اور ان کے رویوں کے اوپر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے اور ان کو ہدایت پہ لانے کے لیے بہت اندر سے کڑتے تھے، اس پر تسلی دی جا رہی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے لیے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ قرآن کی بات کو نہیں مانیں گے تو افسوس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو پگھلا دیں گے، إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے زمین اور اس کے اوپر جتنا کچھ بنایا یہ خوبصورت پرکشش دھوکے کے لیے بنایا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون خوبصورت عمل لے کر آتا ہے، اور اس کی چاشنی اور اس کی کشش اور اس کی روشنی اور اس کی کشش کے باوجود، چمکیلیوں کے باوجود بیچ میں سے ہمارے لیے کون خوبصورت لے کر آتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، بے ثبات دنیا ہے، اس تمام کو ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، آپ نے کیا گمان کر رکھا ہے، یہ اصحاب کہف کا واقعہ اب شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اصحاب الکہف والرقیم، غار والے اور لوح والے، رقیم کہتے ہیں رقم کو لکھنا، نمبرز، ان کے نمبرز لکھے گئے تھے، یا یہ ہے کہ اصحاب الرقیم، رقیم ایک جگہ کا نام تھا اس کی طرف مشہور ہے، یا یہ ہے کہ ان کے نمبر لکھے گئے تھے، مطلب ہے کہ ان کی تختی لکھی گئی تھی آگے ہونے کے لیے کہ یہ لوگ اگر آئیں تو ان کو یہ سزا ملے گی، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے بہت ہی تعجب خیز عجیب چیز تھی نشانی، اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ نوجوان غار میں پہنچے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب وہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی طرف توجہ کی کہ یا اللہ اب ہم پہنچ چکے ہیں، ہمارے لیے خاص رحمت مہیا کر دیجئے اور ہمارے اپنے کاموں میں درستگی عطا فرمائیے، ہم سے کوئی فیصلہ غلط نہ ہو، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، اور ہم نے ان کے کانوں میں تھپکی دے کر ان کو بے شمار سال سلا دیے، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے، مطلب جیسے ماں بچے کو کان پہ تھپکی دے کے یوں سلاتی ہے، فضربنا على آذانهم، تھپکیاں دے کے ہم نے ان کو شاباش دے کے سلا دیا کہ سو جو تھکے ہوئے ہو، ثم بعثناهم، پھر ہم نے ان کو ان کی نیند سے اٹھایا، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، کہ کون دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ زیادہ واقف تھا کہ انہوں نے کتنی مدت سویا اور کتنی مدت کی اللہ کی قدرت اور نشانی میں رہے، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، یہ تفصیل واقعے کی آ رہی کہ ہم آپ کو اب صحیح واقعہ بتا رہے، یہ پورے واقعے کی پہلے انٹرو تھا، انٹرو اللہ پاک نے دے دیا، اور اس کا جو کہتے ہیں کہ بڑا مضمون اور ذیلی مضامین، جی اوپر کا جو ہے وہ بڑا مضمون دے دیا، اب ذیلی مضامین اللہ جل جلالہ عطا فرما رہے ہیں کہ نیچے والے مضامین چھوٹے چھوٹے تفصیل کے ساتھ اب واقعہ بیان ہو رہا ہے، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ٹھیک بات بتانے لگے ہیں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ وہ چند نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے، ان کے ایمان کی وجہ سے ہم نے ان کو سوجھ بوجھ بھی اچھی دی اور ایمان میں تقویت بھی دی، وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ہم نے کیا کر دیا کہ ان کو تقویت دی، ایمان دیا، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے کڑکتی ہوئی آواز کے ساتھ کہا کہ تو رب نہیں ہے بلکہ ہمارا رب اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی صورت نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو بے جا بات ہوگی اور بے راہ روی ہوگی، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، اللہ پاک ساتھ میں تربیت بھی فرما رہے ہیں، واقعہ برائے واقعہ نہیں ہوتا، واقعہ برائے واقعہ نہیں، یہاں بات درمیان میں تشکیل، پھر بات درمیان میں پھر تشکیل، ان کی ذہن سازی اور ان کو رخ کے اوپر لا رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بادشاہ سے ڈٹ گئے
اور یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا کے بیٹھے ہوئے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کہ ان کے پاس اگر کوئی کھلی دلیل کیوں نہ پہنچ جاتی. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ اللہ کے اوپر جو جھوٹ باندھ لے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، کیا گئے کہ جب وہ ان سے ہٹ گئے اور انہوں نے رخ کیا کس چیز کا، کہف کا. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور جا بیٹھے کس میں، کہف میں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ جل جلالہ تمہارے اوپر اپنی رحمت فرمائیں گے. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تمہارے کاموں میں درستگی ہوگی، نرمی ہوگی، کام سیدھے ہوں گے، الٹا نہیں ہوگی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. آپ نے نہیں دیکھا وہاں پہ سورج آتا تھا، وہ میدان میں بڑی غار تھی اس میں پڑے ہوئے تھے. جب سورج نکلتا تھا تو اس کی سورج یوں، اس کی جو روشنی تھی وہ کترا کے چلی جاتی تھی، ان کے اوپر نہیں آتی تھی. جب وہ واپس آتا سورج تو تب بھی کترا کے جاتی. کیا مطلب؟ اس کے اوپر ٹائم نہیں چل رہا تھا، وہ ٹائم لیس تھا. مطلب اس کے اوپر ٹائم، سورج کی روشنی جاتی تو دن آتا، رات کی آتی تو ان کے اوپر رات آتی. دن اور رات اللہ پاک نے ان کے اوپر چلانا بند کر دیا اور ان کے اوپر کچھ جاتا ہی نہیں تھا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، دائیں طرف سے وہ چھپتی جاتی. وَإِذَا غَرَبَتْ، جب چھپتی تھی. ذَاتَ الشِّمَالِ، بائیں طرف سے وہ کترا جاتی تھی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ غار کے اندر ایک میدان میں پڑے ہوئے تھے. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جس کو ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو هدایت سے محروم کر دیں، جس کو گمراہ کر دیں، اس کے لیے تو یار و مددگار اور بتلانے والا نہیں پائے گا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ لوگ ان کو بیدار شاید سمجھ رہے تھے جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. ایک چیز، یہ گملہ ہمارا پڑا رہتا ہے، ہم 15-20 دن کے بعد اس کو چینج کرتے ہیں تو نیچے نشان پڑ جاتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا 300 سال سوئے رہے، وہ ایک جگہ پڑے رہتے تو شاید ان کے جسم مٹی کے ساتھ جڑ جاتے. تو ہم ان کو کروٹیں بھی بدلتے رہے، ان کی کروٹیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اس چیز کا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا پھیلانے والا تھا اور دہلیز کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ وہیں پر ہی جو اس کی دروازے کی دہلیز تھی اس پر ہی تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اب کیا ہے کہ جو سیر والے یا ان کے قریب جانے والے، اگر تمہارا دل کرے کہ ادھر چلا جاؤں، غار میں کیا ہے، اس میں اتنا خوف کہ آپ اگر اس کا سوچیں بھی تو 2 قدم پیچھے چلے جائیں. ہم نے اس کے اوپر ایسا خوف ڈال دیا کہ بندے کو جاتے ہوئے بھی وہاں ڈر لگے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ہم نے اس لیے ان کو پھر کھڑا کر دیا، اٹھایا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر لیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، انہوں نے کہا اٹھو بھائی کتنی دور ہو گئی ہے، سوئے ہوئے، عصر ہو گئی. سوئے پڑے ہو، عصر ہو گئی. انہوں نے کہا عصر نہیں، زور ہے، کہ بادل بنے ہیں. کہتے ہیں کتنی دیر سو گئے ہیں؟ کہتے ہیں عصر ہوئی ہے یا مغرب ہوئی ہے، کیا ٹائم کیا ہوا ہے؟ پھر انہوں نے دیکھا ناخن بڑے بڑے ہیں، پھر انہوں نے دیکھا بڑھاپے کے تھوڑے بہت آثار بھی ہیں. پھر تھوڑے سے شک میں پڑ گئے کہ ہم عصر تک سوئے ہیں، زور تک سوئے ہیں، کتنا سوئے ہیں؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، یا ایک دن دوسرے دن جاگ رہے ہیں، تھوڑا دن یا آدھا دن. قال ربكم اعلم بما لبثتم، انہوں نے کہا بھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو چیزیں ہمیں ہمارے آثار بتلا رہی ہیں تو آپ کا رب ہی جانتا ہے ہم کتنے. فبعثوا احدكم بورقكم، دوست تھے آپس میں، چھڈو پرے جنی دیر بھی سوئے ہو، روٹی کھانی ہے. اس بحث میں پڑ گئے ہیں تو اب جاگ گئے ہیں تو کھانا کھانا ہے، جاؤ کھانا لے کے آؤ. کہا کہ ایسے کرنا ہے، اب تھکاوٹ دور ہو چکی ہے، ہم فریش ہو چکے ہوئے ہیں، پیسے لے جاؤ، خاموشی کے ساتھ، کسی کے ساتھ لڑنا وڑنا بھی نہیں ہے، وہاں پر کسی سے بات بھی نہیں کرنی تاکہ کوئی کسی کو پتہ نہ چلے گا. خاموشی سے تم وہاں پیسے دو، ہوٹل سے کھانا لو اور چپ کر کے واپس آ جاؤ. اور یہ خاموشی سے گئے. جب انہوں نے اپنے وہ کرنسی ورنسی جو ہے نکالی اور جا کے دی تو دکاندار نے یوں دیکھا، او بھائی کدھر؟ 300 سال پہلے کی کرنسی ہے بھائی، یہ تو وہ دوبارہ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ پھر جب اس نے کہا، اس نے ساتھ والے کو کہا کہ بھئی ان سے ملے،
انہوں نے کہا بھی ان سے ملیں، کرتے کرتے بادشاہ کو پتہ چل گیا، لیکن 250 سال کے بعد بادشاہ جو اب آیا تھا وہ مسلمان تھا، مسلمان بادشاہ۔ وہ اس وقت جو تھا وہ کافر بادشاہ تھا، لوگوں کو سجدہ کرواتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اب اللہ جل جلالہ نے ان کو بِبَرِكِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ وہاں سے کھانا لے کر آئے اور یہ کام خوش تدبیری کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ کرنا، نرمی کے ساتھ کرنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ ہے یہ قرآن مجید کا درمیان ہے، سینٹر، اتنے یہاں پہ اور اتنے یہاں پر۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے قرآن کے سینٹر میں جو لفظ آیا ہے وہ نرمی آئی ہے، سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، اسلام میں نرمی ہے، پیار ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی ہے ساری۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِكُمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ سنسار کر دیں گے، اور ان کو سنسار کرنے کی فکر نہیں ہے، ان کو اس چیز کی ٹینشن ہے کہ آپ کو دوبارہ وہ اپنی بت پرستی میں لگا دیں گے، وہ ہم نہیں ہونا چاہتے۔ یہ نہیں، ان اہل ایمان کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اسی لیے ہم نے مطلع کیا لوگوں کو کہ اللہ جل جلالہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت میں کوئی شک نہیں، إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، کیونکہ جب ان کی وفات ہوئی، جب ان کا پتہ چل گیا، ان کا بہت استقبال ہوا، بادشاہ نے استقبال کیا، مسلمانوں نے ان کے ماتھے چومے، پیشانی چومی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت دکھلانی تھی، ان کو اللہ نے موت دے دی، وہ فوت ہو گئے، ان کے اوپر سب کے اوپر موت آ گئی جی۔ ان کو پروٹوکول اور رہن سہن اب سارا جب ان کو ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے رات محل میں نہیں گزارنی، رات ادھر ہم نے غار میں گزارنی ہے، جا کے ادھر گئے تو فوت ہو گئے، کیونکہ اللہ نے اپنی نشانی ہی دکھانی تھی نا۔ تو جب دکھا دی تو اب انہوں نے کہا اب کیا کریں، انہوں نے کہا اچھا ایسے ہے کہ اس کے اوپر نا آپ مسجد بنا دیتے ہیں، ان کی مسجد ابھی بھی اردن میں مسجد اصحاب کہف کی بنی ہوئی ہے، لوگوں نے جو سیر پہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جا کے، ان کے نام بھی لکھے ہوئے۔ ربهم اعلم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جو وہاں پر اہل حکومت تھے انہوں نے کہا مسجد یہاں پر بنا دیتے ہیں۔ اور سیقولون ثلاثة رابعهم، لوگوں کے اندر باتیں ہونے لگے، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، انہوں نے کہا نہیں جی 6 تھے اور 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمًا بالغیب، اور یہ بن دیکھے ایویں ہی مار رہی ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُونَ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کو بتا دیجئے کہ میرا اللہ خوب جانتا ہے ان کی تعداد سے، لیکن ان کی تعداد کو بہت خوب کم لوگ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے تعداد نہیں بتائی، کیونکہ جو مقاصد سے ہٹی ہوئی چیز ہوتی ہے قرآن اس پہ لگاتا نہیں ہے۔ آپ کو کیا لینا دینا کہ وہ 3 تھے، 7 تھے، 8 تھے، آپ کو تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے اوپر غور ہونا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کہ بھئی مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو اصحاب کہف کا کتا تھا وہ کالا تھا یا سفید تھا، چٹا سیگا یا کالا سیگا؟ تو ہمارے جیسے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی کہہ دے تو چپ ہو جائے گا، اگر کہیں گے نہیں پتا تو ان کی پتا، اگر کہہ دیں جو کالا تھا چپ ہو جائے گا، کہہ دے گا کالا تھا چپ ہو جائے۔ وہ ہمارے مدرسے کے بابا جی تھے گل خان، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے، بہت اللہ والے، بہت گل خان، گل دستے کو کہتے ہیں نا۔ تو دوست گئے پھرنے کے لیے، گشت کے لیے، تو نشائی سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ادھر سے طالب علم تھے، ادھر سے بیٹھے تو نشائیوں نے کہا مولوی صاحب آ جاؤ ادھر، بڑے ہم نے تبلیغ والے بگائے ہیں، تسی بھی آ جاؤ۔ کہتے کیا؟ کہتے یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا، اس بندے کا نام بتاؤ۔ نام بتاؤ گے تو ہم سارے مسجد میں جائیں گے، جو بھی مولوی آتا ہے وہ ہمیں بتا نہیں سکتا، ہم مسجد جاتے نہیں ہیں۔
وہ مزاحیہ عرفان اللہ نام تھا، اس نے کہا میں اگر آپ کو بتا دوں چلو گے مسجد؟ کہتے بالکل چلیں گے، پکی کرو پکی کرو۔ کہتے میں بتا رہا ہوں، ان کا نکاح گل خان نے پڑھایا تھا، سارے نشے مسیحے آ گئے۔ جواب مل گیا، ان کو اتنی عقل نہیں آئی کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے، کیسے لیا۔ مطلب یہ ہے کہ بے مقصد چیزوں میں ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں، جو مقاصد ہیں قرآن کے یا مقاصد ہیں دین کے اس پہ نہیں ہوں گے، دوسری تیسری تحقیق میں بہت پڑھیں گے۔ صبح صبح فجر کے وقت میں امام صاحب کو مفتی صاحب کو سلام کریں، جی حضرت سوال ہے، جی پوچھیں۔ جب وہ پوچھنے شروع کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹی وی پروگرام بھی دیکھ کے آیا، چیک کرنے لگا کہ مولوی صاحب کے پاس علم ہے یا نہیں ہے۔ جو مقاصد کے اپنے عملی چیزیں وہ نہیں پوچھیں گے۔ اچھا اگر پوچھیں گے تو فرضی بھی پوچھیں گے، جو کبھی آنی نہیں ہے، ہونی نہیں ہے، یا ہوں گی تو اس کو اپنی بحث ہوئی ہے تو بحث کی وجہ سے نماز میں آ گیا ہے تو آگے مفتی صاحب کو ٹینشن۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے بھی، وہ آپس میں اختلاف تو ہوا، 3 تھے 4 تھے 5 تھے، اللہ تعالیٰ بتا دے 7 تھے بھی کیوں لڑ رہے ہو، نہیں بتایا بھی۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ نے قدرت تھے، وہ 7 تھے بھی قدرت وہی ہے، 3 تھے بھی قدرت وہی ہے، تو مقاصد کے اوپر رہنا ہے، بغیر مقصد کے بات نہیں کرنی۔ فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو بحث نہیں کرنی چاہیے، بس سرسری سی گفتگو کرنی چاہیے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، آپ نہ پوچھیں اس بارے میں کسی ایک سے بھی کوئی بھی بات۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں آپ کو بتاؤں گا، اور کل فرشتہ پھر نہیں آیا۔ یہ جب 3 سوال کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آ جانا بتاؤں گا۔ علماء نے اس پہ یہ بھی لکھا ہے غدن سے مراد فیوچر، ان فیوچر آپ آ جانا میں آپ کو بتا دوں گا، اور کل سے غدن کل بھی مراد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، کیونکہ درمیان میں جب جواب نہیں آیا تو وہ تالیاں بجاتے تھے، کہتے تھے ہاں اب جو ہے مزہ آیا، اب مزہ آیا، اب جواب نہیں آ رہا۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کل کا نہیں کرنا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی بات کرنی ہے تو کیا کہنے ہیں؟ انشاءاللہ، کیا کہنے ہیں؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور انشاءاللہ کے اوپر بھی ایک چیز سنا کے پھر آگے چلتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں، سبق تھوڑا سا لے کے جانا۔ ایک بندہ وہ منڈی جا رہا تھا، جیب میں پیسے، تو اس کو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے منڈی جو ہے نا گہے لینے جا رہا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ گہے لینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ کہو۔ کہتے ہیں انشاءاللہ کس بات کا؟ پیسے میرے پاس ہیں، منڈی جا رہا ہوں، گہے لے کے آ جاؤں گا، انشاءاللہ والی اللہ کیا چاہیں، میرے پاس تو ہے، آ گیا۔ حارث میں نے بڑا سمجھایا اس کو، لیکن وہ نہیں سمجھا۔ ادھر جو ہے وہ گئے کہ دو باؤ کر رہا تھا، جیب میں ہاتھ ڈالے تو جیب کوئی کاٹ کے لے گیا، واپس گئے لے کے نہیں آیا۔ تو جب اس کو ملے، جی بھائی کدھر گئے تھے؟ کہتے میں انشاءاللہ منڈی گیا تھا، انشاءاللہ پیسے کٹ گئے ہیں، انشاءاللہ میں گئے نہیں خرید سکا، انشاءاللہ گھر جا رہا ہوں۔ مطلب کیا کہ جب موقع تھا انشاءاللہ تمام جتنے بھی کام ہیں ان کے ساتھ اگر اللہ چاہے گا تو پھر ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو پھر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یوں بھی سکھاتے انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اگر آپ کو یہ انشاءاللہ بھول جائے تو پھر بھی اللہ کے اوپر ہی کہنا ہے کہ یا اللہ یہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اس کی جو ہدایت ہے اور اس کا جو رخ ہے وہ اللہ ہی مجھے دیتے ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، مدت انامت وہ جہاں پہ رہے، یہ غار میں 309 سال رہے، اس سے زائد 9 سال۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، ان کو کہہ دیجئے اللہ خوب جانتے ہیں جتنی مدت وہ رہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اور اس کا ثمرہ کیا ہے؟ غیب کے جتنے علوم ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں۔ ابصر بہ واسمع، کیا عجیب دیکھتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا عجیب دیکھنا ہے اور کیا سننا اللہ کا۔ ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے علاوہ کوئی مختار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی یار و مددگار نہیں، اور اللہ کے حکم میں کوئی بھی متصرف، کسی کو کسی چیز کی کوئی اجازت نہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ ان کو جو آپ کی کتاب آپ کی طرف وحی اتاری گئی ہے وہ ان کو پڑھ کے سنائیں۔
لا مبدل لکلماتی، اللہ کی نصرت کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے. ولن تجد من دونه ملتحدا، اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. کیا ہے کہ ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس آنے کو تو تیار ہیں، لیکن غریب طبقہ آپ کے پاس ہوتا ہے، اس سے ہمیں مزہ نہیں آتا. اب غریبوں کو ذرا چھٹی دے دیا کریں کہ خواص آ گئے ہیں اور امیر لوگ آ گئے ہیں، اب سرداروں کی باری ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کے رکھیں، جوڑ کے رکھیں ان کے ساتھ. ان کی کیا ہے ان کے پاس؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، یہ صبح و شام یہ اللہ کو پکارتے ہیں. اور یریدون وجہ، ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کو صرف اللہ کی رضا چاہیے. ولا تعد عیناک عنہم، ان سے آنکھیں نہ پھیریے بلکہ ان کے اوپر توجہ مرکوز رکھیے. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیاوی زندگی کو زندگانی کی نیت ہے؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور غرباء سے آپ نے نہیں ہٹانا. ولا تطع، جن کے دل غافل ہو چکے ہیں ہمارے دلوں سے، ان کی امید بھی نہ رکھیں. یہ لوگ یقینی ہیں، غریب یقینی ہیں، اور جو مالدار اور سردار ہیں آپ ان سے نظر اٹھائیں اور وہ بھی ایمان نہ لے آئیں تو غریب بھی جائیں گے، امیر بھی جائیں گے. تو یہ یقینی ہے، ان کو آپ نے دل جو بھی دینی ہے اور ان کا اصل حق ہے. اور ان کی کوئی چیز اللہ پاک نے یہ نہیں بتائی کہ یہ آپ سے محبت، مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ کرتا ہے بھی کام کے تو یہی ہوتے ہیں، رشتہ جو ہے تھوڑا کم درجے میں کرنا چاہیے کیونکہ ذرا وہ تھوڑا نیچے دبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ذرا محبت بڑھ جاتی ہے. اس قسم کا نہیں، ان کے اعمال بتائیں. یہ ان کی اللہ والے ہیں، یہ ذکر کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یہ مخلص لوگ ہیں، انہی کو ہی آپ نے کرنا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جو وہ لوگ ہیں وہ خواہشات پہ ہیں اور اپنی موج مستی کے ہیں. ان کا موڈ ہوا تو آ جاتے ہیں، موڈ نہ ہو تو نہیں آتے، لہروں میں چلتے ہیں. لہر ہو تو ویلکم ویلکم، نہیں ہو تو 2 مہینے بھی نظر نہیں آئیں گے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہہ دیجئے حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تمہاری مرضی جس کو قبول کرے، تمہاری مرضی جو اس کو پس پشت ڈالے. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بهم سرادقها، اس کی کناتیں اس نے آگ نے ان کو گھیر رکھا ہوا ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ فریاد کریں گے، چیخ و پکار کریں گے، پانی 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 کہیں گے تو ان کی فریاد پوری تو کی جائے گی، لیکن کھولتا ہوا پانی جو ان کو تانبے کی طرح، تانبے کا وہ پانی ہوگا ان کے چہروں کو پگھلا دے گا. بئس الشراب، بہت ہی برا پانی. وساءت مرتفقا، بہت دوزخ جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے. پیار دے رہے ہیں اللہ پاک. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اللہ جل جلالہ ہم ضائع نہیں کرتے ایسے لوگوں کی کسی عمل کو. اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، ایسے لوگ جیسے ایسے باغات میں ہوں گے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں. یحلون فیہا من اساور من ذهب، اور کنگن انہوں نے پہنے ہوں گے سونے کے. ویلبسون ثیابا خضرا من سندس، باریک ریشم اور سبز لباس ہوگا. واستبرق، موٹا ریشم ہوگا. متکئین فیہا علی الارائک، صوفوں پہ پڑے بیٹھے ہوں گے. آپ بھی جنت میں بیٹھے، صوفوں پہ بیٹھے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے، اے سی چل رہا ہے. قرآن اللہ کی قدرت ہے، جنت نہیں تو اور کیا. متقین، ٹینشن فری. بندے کو جلدی ہوتی تو یوں بیٹھا ہوتا ہے، اور سکون جب نہیں ہوتا، ڈرائیور کوئی بہت ڈرائیور ہو، پچھلی سواری یوں کر کے بیٹھی ہوتی ہیں، ہاں سجے کر لے، کھبے کر لے، سر ہوتا ہے کہ نہیں. اور مضبوط ہو، گاڑی پر سکون ہو تو ٹینشن فری ٹیک لگا کے گھر میں بیٹھے ہیں، صوفوں میں بیٹھے ہیں. اللہ پاک متقین، ٹیک لگا کے ٹینشن فری جنت میں بیٹھے ہوں گے. متقین فیہا علی الارائک، نعم الثواب، بہت بہترین خوب بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا، کیا ہی بہترین آرام گاہ ہے. وضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کیا ہے کہ دنیا کی بے سماعتی کا ایک مشرک تھا اور ایک توحید پرست تھا. اللہ جل جلالہ جب سمجھاتے ہیں، کبھی مثال سے سمجھاتے ہیں، کبھی واقع سے سمجھاتے ہیں، کبھی اللہ جل جلالہ عقلی دلیل سے سمجھاتے ہیں، کبھی نقلی دلیل سے سمجھاتے ہیں، کبھی ڈانٹ کے، کبھی پیار کے، کہ کسی صورت میں یہ سمجھنے والے ہو جائے. وضرب لهم، ان کو مثال سنائیے دنیا کے بے ثباتی کا.
اور انجام شرک کا۔ کہ ایک بندے کو ہم نے کیا دیا؟ جنتین، 2 باغ دیے، انگور، وحففناہما بنخل، دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھیر رکھا تھا ان باغوں میں کیا؟ کھجور، وجعلنا بینہما زرعا، درمیان میں کھیت، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اور بھری بھار اس میں سے فصل آتی تھی، ٹرک بھر جاتے تھے، منڈیاں بھر جاتی تھیں، وفجرنا خلالہما نہرا، درمیان میں نہریں، ٹیوبل اور سارا کچھ لگا ہوا تھا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، بڑی عیاشی تھی اس کی، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور بنی اسرائیل میں سے یہ تھے، دوسرے دوست کو کہنے لگا دیکھو بھئی میرا مال کتنا ہے، میں سب سے بڑھ چڑھ کے ہوں اور میرا غلبہ بھی ہے اور ہماری فصل سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے باغات میں گیا اور اپنے دل میں یہ سوچتا ہوا، ظلم کرتا ہوا، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی برباد بھی ہو، یہ ختم بھی ہو، اس کی ہریالی کبھی جو ہے وہ سوکھے پن میں تبدیل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت بھی ہے اور اس کو تباہ کرے اور کبھی ہم بھی مریں۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، ہاں اگر میں مر بھی گیا، اللہ نے کچھ پوچھ بھی لیا تو اس میں سے چند باغات کا کچھ جو ہے وہ ان کو دے دوں گا، دولت کا، میرے پاس اتنی پلاٹنگ ہے، میرے پاس اتنی کالونیاں ہیں، میرے پاس اتنے باغات ہیں، میرے پاس اتنا بیلنس ہے، تو تھوڑا سا لگوا دوں گا ان کو بھی، چلو جی مجھے چھوڑ دیں، اس بدلے میں آپ یہ لے لیں۔ قال له صاحبه، دوسرے نے کہا خدا کا خوف کرو، یہ کیا بات کر رہے ہو، وہاں یہ نظام نہیں چلتا جو یہ سوچ رہے ہو۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، آپ نے اس ذات کا انکار کیا جس نے تجھے ایک مادہ بعید سے، مٹی، ایک نطفے سے، مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر اس سے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر بہترین تمہیں انسان بنایا، یعنی مٹی تو نے کھائی، مٹی سے جو اناج، جو مٹی سے ترکاریاں، فروٹ، اس سے کھایا، اس سے کیا بنا؟ خون، خون سے کیا بنا؟ نطفہ، اس نطفے سے تمہیں اللہ جل جلالہ نے ایک بہترین انسان بنایا۔ لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو جیسے کہتا ہے، میرا اعتقاد یہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، آپ کو بھائی ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنے باغات میں جائیں کہو ماشاءاللہ، جو اللہ نے دیا وہی ہے، لا قوت الا باللہ، مجھ میں کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے اس کے نقصانات سے بچانے کی اور نفع میں لانے کی۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ میں مزدور قسم کا بندہ ہوں، تھوڑا سا میرے پاس مال و متاع ہے، لیکن میں شکر گزاری کرتا ہوں، میں بہت شکر کرتا ہوں۔ جو نیک لوگ ہیں، نچلے طبقے کے ہیں، ان میں بھی شکر پایا جاتا ہے۔ جن کو کم دیا ہوا ہے وہ سوکھی روٹی پہ، وہ لسی کے ساتھ اور مکھن کے ساتھ، مطلب یہ کہ عام چیزوں کے ساتھ روٹی ووٹی کھا کے اور صرف وہ ساگ واگ کھا کے بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں کتنی ڈشیں اور ولیموں پر اور دعوتوں پر اور افطاریوں پر کیا کچھ شکر نہیں ہے، نہ شکری ہو رہی ہے۔ اور بزنس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پتر جو جتنا روئے گا وہ اتنا کامیاب ہوگا، کبھی شکر گزاری نہیں، روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں، عادت بن جاتی ہے، تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ اندر سے رو رہے ہوتے ہیں۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا، وہاں اللہ جل جلالہ کہ اس سے بہتر دیں، من جنتی کا، آپ کے باغات سے، وَيُرْسِلَ عَلَيَّ حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے کوئی تقدیر آ جائے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، چٹیل میدان ہو جائے گا، اور يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، کیا ہے کہ یا تو اس کا پانی خشک ہو جائے تو پھر تمہارا سولر سسٹم بھی کام نہیں کرے گا، تمہاری ٹرپینیں بھی کوئی کام نہیں کریں گی، تم نہیں لا سکو گے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، پھر ہاتھ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور جب وہ پہنچا تو اپنے باغ کا راستہ بھی بھول چکا تھا کہ میں کہاں پہ ہوں، اللہ پاک نے اس باغ کو ختم کر دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهِ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، چھتوں کے گرد میں گرا ہوا پڑے گا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اے کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو کوئی جماعت نہیں تھی، اس کی کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا
اس پاور کا کہ اللہ کے عذاب سے اس کو بچا سکے، وما کان منتصرا، اور خود بھی اس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ سے بدلہ لے سکے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ وَخَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، کہ وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے اور بہترین انجام ہے۔